Hello friends and fans, today we have with us a very special guest, Mr. Zahid Hussain Naz. He's one of the very few certified traders in Pakistan, especially in the field of cryptocurrencies. اور یہ 50,000 ٹریڈرس کو مینٹور کر چکے ہیں. ان کی وسیع نالج سے آج بہت ساری چیزیں جانتے ہیں. اینڈ پلس ہی اونز اے کمپنی کالڈ ناز کیپٹل ان ڈینمارک, جس کے نیٹ ورک ڈفرینٹ یورپین کنٹریز میں بھی ہیں, پاکستان میں بھی ہیں. تو آئے ان سے پوچھتے ہیں, بہت ساری چیزیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سر, ہاؤ آر یو؟ Right. Thank you very much, first of all. Thank you so much for coming. Common sa question hai, but what's up with this dollar and what's up with this inflation? Like crazy طریقے سے جا رہی ہے, لوگ پریشان ہیں. اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ Right. پہلے سوال میں بم پاڑ دیا. پہلے ہی سوال میں پہلے یہی آ رہا ہے. Right. The first of all یہ سمجھا, ڈالر تو ایسا ایک کرنسی ہے بیسکلی, لیکن جب آپ اس کی ویلیو دیکھیں ان ٹرمز آف کہ یہ ورلڈز ریزرو کرنسی ہے, تو اس حساب سے یہ دیکھیں کہ بہت سارے جو ہے ممالک دنیا میں اس کو ہولڈ کرتے تھے بیسکلی ورتھ ہنڈریڈز آف ٹریلینس آف ڈالرز. اب ہوا کیا ہے کہ آپ پچھلے تقریباً کوئی لگ بھگ 15-10-12 سال سے اسپیشلی یہ کیا ہو رہا ہے کہ جو ہولڈنگس تھی باقی ممالک میں ڈالر کی, وہ کم ہوتی جا رہی ہے. یعنی یہ ممالک سارے اس کو ریلیز کرتے جا رہے ہیں, جس میں چائنا بھی ہے, جس میں رشیا بھی ہے. یہ لوگ باقاعدہ اس کو ڈمپ کرتے جا رہے ہیں. رائٹ. اب یہ اس چیز کی نشاندہی ہے کہ آنے والے وقت میں جو ہے یہ دوسرے ممالک, جس کا میں نے تھوڑی دیر پہلے نام لیا, کوئی 5-6-7 جو بھی ہیں, یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنا بلاک بنا کے اور اپنا بیسکلی ایک مونوپلی بنائیں اسپیشلی ایشیا میں, اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کچھ مڈل ایسٹرن کنٹریز کو بھی ساتھ لے کے, اینڈ دین موسٹ لائکلی ایون کہ یورپین یونین کو بھی بیسکلی توڑ دیں اس سے, کیونکہ ساری چیزیں چل رہی ہیں ڈالر کی وجہ سے. یہ سپر پاور اسی وجہ سے ہے کہ یہ پیٹرو ڈالر ہے. جس دن یہ پیٹرو ڈالر والا سین سارا ختم ہو گیا, تو اس کے بعد آپ کی ڈالر جو ہے وہ بالکل نوز ڈائیو مارے گا نیچے. یہ تو بڑا تھریٹ ہے فار امریکہ. بالکل ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے, وہ یہ ہے کہ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, بڑی ضروری ہے کیونکہ تاکہ لوگوں کو اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ آئے. وہ یہ ہے 1971 تک جو ہے آپ کا گولڈ اسٹینڈرڈ تھا, پتہ ہوگا آپ کو. گولڈ اسٹینڈرڈ جو ہے وہ نکسن نے اس کو ختم کر دیا تھا 1971 میں. جب تک یہ گولڈ اسٹینڈرڈ تھا تو بیسکلی ایک قسم کی اکاؤنٹیبلٹی تھی. جیسے ابھی آپ کا نیب بنا ہوا ہے نا پاکستان میں, یہ اکاؤنٹیبل ہے. کچھ بھی ہوتا ہے لوگ جو ہے وہ پکڑتے ہیں, کیس کرتے ہیں, اس کے اوپر وہ جا کے اپنی وضاحت پیش کرے گا کہ بھائی یہ میں نے ایسے کیا, یوں کیا, پیسے وغیرہ یہاں سے لایا ہوں, نیٹ ورتھ ہے, وہ ساری چیزیں وغیرہ. اسی طرح اس زمانے میں ایک قسم کا فائنینشیل اکاؤنٹیبلٹی کے طور پہ جو ہے وہ گولڈ مانا جاتا تھا, وہ بیک کرتا تھا ڈالر کو. اب وہ کنورٹیبل تھا, یعنی آپ کے پاس اگر $10 فار انسٹنس, اور آپ نے اس $10 کو جو ہے بینک میں جا کے بولنا ہے کہ مجھے اس کے گولڈ دے دو, تو وہ کنورٹیبل تھا, آپ کو جو ہے اس کی جگہ گولڈ مل جاتا تھا. اچھا 29 میں کیا ہوا کہ گریٹ ڈپریشن ہے, کریش بیسکلی فائنینشیل کرائسس. اس کے بعد 33 میں ایگزیکٹو آرڈر ایک پاس ہوا ہے کہ بھائی آپ کے جو امریکہ میں جتنے بھی لوگ ہیں جن کے پاس بھی گولڈ ہے, فزیکل ہولڈ کرتے ہیں اس کو, یہ انلیگل ہے. تو اس کو ہولڈ کرنا انلیگل ہے. بالکل. تو اس کو باقاعدہ کنفسکیٹ کر دیا لوگوں سے, یعنی عوام سے جتنا بھی گولڈ تھا جو وہ لوگ ہولڈ کرتے تھے وہ سارا ان سے کنفسکیٹ کر لیا زبردستی. یہ قانون بنا دیا تھا اس کے اوپر 1933 میں. اس کے بعد 71 میں یہ گولڈ اسٹینڈرڈ ہی ختم ہو گیا کہ بھائی یہ پیسہ بیسکلی اس کا ایک آرگومنٹ یہ تھا. ویسے تو بہت سارے ویسے سوری کنفسکیٹ جب کیا جی تو اس کو ریمبرس کیا یا بس نہیں, ڈائریکٹ کنفسکیٹ ختم. اچھا ہاں, تو اس کی جگہ یہ نہیں ہے کہ وہ لے کے پھر ان کو پیسے دیے, ہاں نہیں, کیونکہ کنورٹیبل تھا. دسنا دیتے ہیں ڈائریکٹلی بس لے لیا, جیسے کیونکہ انلیگل قرار دے دیا نا اس کو. اب جب ایک چیز کو انلیگل قرار دے دیا جائے پریزیڈنشیل لیول پہ یا گورنمنٹ لیول پہ, تو پھر اس کو جو ہے وہ کنورٹ نہیں کیا جاتا. رائٹ. تو 71 میں بیسکلی جب گولڈ اسٹینڈرڈ ہٹایا, اس کا ایک بڑا شغلی ریزن تھا, وہ یہ تھا کہ بھائی گولڈ جو ہے وہ میٹل ہے, یہ پیسے کو کیوں بیک کرتا ہے؟ پیسہ تو بھائی درخت سے آیا بھائی, یعنی بیسکلی یہ درخت سے ہی آتا ہے نا, یہ تو کاغذ ہے, تو لہٰذا یہ گولڈ اس کو کیوں بیک کرتا ہے, تو اس کو ہٹا دو. اس کے اور بھی ٹیکنیکل ریزنس ہے, اس میں نہیں جائیں گے, وہ بہت لمبا چوڑا ہو جائے گا, کیونکہ بیسکلی ان کے پاس پیسے ختم ہو گیا تھا. ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے, انہوں نے پیسے چھاپنا تھا. اب آپ پیسے چھاپ نہیں سکتے ہو کیونکہ گولڈ اسٹینڈرڈ جو ہے وہ جتنا گولڈ ہوگا اس حساب سے پیسے چھاپو گے. اس حساب سے ان کو بہت زیادہ پیسے چاہیے تھے, اتنا گولڈ نہیں تھا. تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ بھائی انہوں نے بولے یہ ہٹائی دو اس کو. تو جو بھی ہمارے بیچ میں راستہ آبسٹیکل ایک قسم کا ریسٹرکشن ہے, ہٹائی دو اس کو, ہٹا دیا. اس کے بعد سے اگر آپ جا کے چارٹس دیکھو, سنس 1971 اپ ٹو ناؤ ٹل ڈیٹ ایسے اوپر گیا ہے. جو پیسہ چھاپا ہے گراف پہ وہ ایسے اوپر گیا ہے. اس سے پہلے بہت زبردست قسم کا جا رہا تھا, سائڈ وائز زبردست. تو اس حساب سے آپ کی انفلیشن جو ہے پوری دنیا میں, نہ فقط امریکہ میں, کافی اسٹیبل رہا ہے. اسی طرح آپ کی جو ڈالر کی ویلیو تھی وہ بھی کافی اسٹیبل تھی وغیرہ وغیرہ. اب یہ پورا الٹا ہو گیا کیونکہ انہوں نے بڑا عرصہ پچھلے 50 سال سے اتنا جو پیسہ چھاپا ہے, اسپیشلی پری کووڈ, تقریباً 2019 کے اینڈ پہ, اکتوبر میں آیا تھا چائنا میں میرے خیال سے کووڈ. اس ٹائم تک جنہوں نے جتنا بھی پیسہ چھاپا ہوا تھا یا جو بھی ڈالر کی سرکولیشن دنیا میں چل رہی تھی, اس کا تقریباً 40% جو ہے ٹوٹل سرکولیشن کا 40% وہ 1.5 سال میں چھاپ دیا.
اب اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ آپ یہ دیکھو ایک تو دو چیزیں پرنٹنگ آف ڈالرز بالکل کازڈ ان انفلیشن بالکل وہ تو ہمیشہ ہی ہوتا ہے نا کسی بھی ملک میں اگر وہ زیادہ پرنٹ کرتے جائیں گے تو انفلیشن ساتھ ساتھ بڑھتے جائے گا. لیکن اب یہاں پہ کیا ہوا ہے پری کووڈ کے بعد جو ہے یا پری کووڈ تک ان کا جتنا بھی سرکولیشن تھی ڈالر کی فرض کرے 50 ٹریلین 60 ٹریلین 100 ٹریلین جو بھی ہو اس کا 40% چھاپ دی ہے 1.5 سال میں. ایک تو یہ. دوسری چیز اس کی وجہ ظاہر انفلیشن وغیرہ تو بڑھی جاتا ہے. ایک اور چیز ہے کہ گلوبل آپ جی ڈی پی اور گلوبل ڈیٹ اگر دیکھو تو گلوبل ڈیٹ جو ہے یعنی قرضہ وہ زیادہ ہوتے جا رہا ہے, گلوبل جی ڈی پی دنیا کم ہوتی جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ جو آپ کا مانیٹری سسٹم آج کل چل رہا ہے پیسے والا نظام, یہ نظام زیادہ تر سسٹین نہیں کر پائے گا یا زیادہ لمبا عرصہ سسٹین نہیں کر پائے گا. زیادہ ہو گیا تو آج سے 5 سال اور 10 سال اور 12 سال اور, لیکن اس کے بعد آپ کو آنا پڑے گا کسی ایسی مانیٹری کوئی چیز کی طرف جو کہ اسکارس ہو, جو کہ لمیٹڈ ہو, اس کی سپلائی اتنی ان لمیٹڈ نہ ہو کہ جب مرضی کوئی آ جائے دبا کے پیسہ چھاپتے جائے. یہ چیزیں رشیا دیکھ رہا ہے, یہ چیزیں چائنا بھی دیکھ رہا ہے, یہ چیزیں باقی ممالک دیکھ رہے ہیں, یورپ بھی دیکھ رہا ہے. اس وجہ سے ان کو سمجھ آ رہا ہے آہستہ آہستہ کہ بھائی یار اگر ہم اس طرح چلتے رہیں اور اگر ہم اپنی جو ہے وہ ریلائنس یا ڈپینڈنس US ڈالر کے اوپر سے ختم نہ کرے تو پھر تو ہمارا بھی جو ہے ہماری اکانومی بھی اس کے زد میں آ جائے گی. اس نے تو گرنا ہی گرنا ہے, تو اس میں ساتھ میں ہمیں بھی گرا دے گا, رائٹ. تو ان کی مانیٹری پالیسیز بیسکلی جو ہے وہ اس قسم کی ہوگی. تو اب یہ ایک اور چیز فائنلی بیفور آئی کنکلوڈڈ, امریکن جو ڈیٹ ہے ورسز امریکن جی ڈی پی, اس میں صرف 2-2.5 سال میں تقریباً 40% کا فرق ہے. کیسے؟ پہلے تو 40% جی ڈی پی گر چکی ہے امریکہ کی پچھلے 2-3 سال میں, ٹھیک ہے. 40% کسی بھی ملک کی جی ڈی پی اگر گر جائے, پاکستان ہو, انڈیا ہو, کوئی بھی ملک ہو, اس کا بیڑا غرق ہو جائے. اب کیونکہ وہ سپر پاور ہے, اس نے انفورس کیا ہوا ہے ڈالر کو, پیٹرو ڈالر کے اس میں, تو اس وجہ سے سروائیو کر رہا ہے. حالانکہ ان کا بھی برا حال ہے, ان امپلائمنٹ ریٹ جو ہے ان کا آسمان پہ چلا گیا, اسی طرح ان کی انفلیشن وغیرہ دوسری چیزیں. لیکن یہ ساری چیزیں بہرحال دیکھنے کے بعد آپ کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ بیسکلی ڈالر اور جو ہے آپ کے گلوبل اکانومی کے ساتھ کیا چل رہا ہے, کیونکہ اس کا لنک ہے, ڈالر کا لنک ہے سارے باقی ممالک کے ساتھ. 58% لٹریسی ریٹ ہے. تو باقی جو لوگ ہیں اس کو ہم کیسے, اس گیپ کو کیسے ختم کریں گے, لٹریسی ریٹ کیسے بڑھائیں گے؟ جی 2-3 چیزیں. پہلے تو یہ کہ سمجھنا چاہیے کہ لٹریسی ریٹ بیسکلی کیسے کیلکولیٹ ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے 15 years of age, 16 years of age and then above, right? So 15 plus, 16 plus. اس کے بعد آپ لے لو 60 سال تک, 50 سال تک جو بھی ہے, تو اس حساب سے کیلکولیٹ ہوتا ہے. اب مسئلہ کیا ہے یہاں پہ لٹریسی ریٹ کا, کہ میں نے باقاعدہ کچھ ٹائم پہلے ہی میں نے ڈنمارک کا چیک کیا تھا. میں ڈنمارک میں رہتا ہوں, زیادہ سے میرا وہیں پہ گزرا ہے زندگی کا. وہاں پہ 99% دکھاتا, ٹھیک ہے, یہاں پہ 58% دکھا رہا ہے. تو وہ جو میں نے دیکھا 99%, تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا اس پہ کہ 99% مطلب یہ کیا ہوگا, یعنی 1% پاپولیشن صرف تھوڑا بہت ٹوٹا چوں چوں ہے بس, باقی 99% جو ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے. مگر بہرحال تو وہ دکھا رہا تھا گوگل خلاصہ. اسی طرح بہت سارے دوسرے ممالک ہیں جدھر آپ کا 70 چل رہا ہے, 80 چل رہا ہے, 85 چل رہا ہے وغیرہ وغیرہ. پاکستان میں اور انفارچونیٹلی اس طرح کی کچھ اور دوسری جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں, اس میں مڈل ایسٹرن کنٹریز بھی آ جاتی ہیں, یہ کافی نیچے جا رہی ہیں. اچھا ایک چیز, جس ملک میں بھائی اس کا فورن ریزروس کے اوپر جو ہے صبح شام پھٹا ہو رہا, جس ملک کا قرضہ جو واپس دینا وہ سال کا $25 بلین ہو, جس ملک کا جو ہے آپ کے پولیٹیکل سسٹم اور سارا ایجوکیشن سسٹم کرپٹڈ ٹوٹل 2 نمبر, جدھر وہ جو اوپر آ کے آپ کے حکمران بیٹھے ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ 2 نمبر ہی رہو, تو وہاں پہ آپ کیا امید کر سکتے ہو کہ یہاں پہ لٹریسی ریٹ اوپر جائے گی. لٹریسی ریٹ اگر یہاں پہ اوپر چلے جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام میں شعور آ رہا ہے, شعور آ گیا, وہ کویسچن کریں گے, ایگزیکٹلی کھڑے ہو جائیں گے اپنے رائٹس کے لیے. فار انسٹنس ابھی ہمارا ڈنمارک میں جو پرائم منسٹر ہے, وہ جب روڈ پہ جائے, سائیکل پہ جائے, کہیں بھی جائے, لوگ بھاگتے نہیں اس کے پیچھے کہ سیلفی یہ وہ بولتے جاؤ اپنے کام کرو, بولتے ہوں ہمارے نوکر ہو, اور اس کو پتہ ہے کہ وہ نوکر ہے, تو وہ بھی ٹائم ٹو نہیں کرتا ہے جیسے یہاں پہ 20 گاڑیاں لے کے گھومو وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح کی چیزیں, یہ شو آف والا سسٹم, یہ کلچر, یہ ساری چیزیں, یہ طبیعت وہاں پہ نہیں پائی جاتی. اب یہ یہاں پہ اس لیے کیونکہ انہوں نے اسی طرح عوام کو رکھا ہوا ہے, اور عوام جو ہے بھیڑ بکری کی طرح اس کے پیچھے بھاگتے ہیں, جیسے اگر ڈوگی کو جو ہے, اگر ایک پیری مریدی والا سین ہے, پولیٹیشین جو ہے وہ لائک گاڈ فادر اس طرح ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں. انفلوئنس بہت کریزی انفلوئنس ہے, وی آئی پی کلچر جس کو ہم بولتے ہیں. بالکل, تو یہ بھی انہوں نے پروموٹ کیا ہوا ہے نا, اس کو بالکل ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کر دیا ہے. اب لوگوں کے ذہن میں یہ دباؤ ہے, کیوں دباؤ ہے, کیونکہ جب شعور نہیں ہوتا, مثال کے طور پہ جب آپ نے پہلی مرتبہ جب آپ نے اپنی زندگی میں مے بی ارلی 15-16 والی ایجز میں جو بھی ہے, کبھی کوئی چیز آپ کو گفٹ کی ہو, کوئی فون یا کچھ حساب کتاب فار دا ویری فرسٹ ٹائم ان یور لائف, تو انسان کیونکہ پیدائشی نادیدہ ہوتا ہے, جب اس کو نئی چیزیں ملتی ہیں نا, تو بڑا اس کا خیال رکھتا ہے, بڑا اس کو لگتا ہے کہ واہ واہ واہ, اس سے پہلے وہ ہی ایون ڈریمز اباؤٹ اٹ کہ بھائی مجھے یہ چاہیے, وہ آئی فون چاہیے, فلانا چاہیے. 3-4 مہینے بعد اس کا وہ نشہ ختم ہو جاتا ہے. یہاں پہ ہمارا نشہ ختم نہیں ہونے دے رہے. یہاں پہ جو اسٹینڈرڈ جو کلچر اس کو مینٹین کیا گیا ہے, جو بنایا گیا ہے, وہ نشہ ختم نہیں ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ یہاں پہ آپ کا جو اسٹینڈرڈ ہے لوگوں کا, ایک بندہ پیچھے
پیچھے بول رہا ہوں MNA بنتا ہے یا کوئی منسٹر بنتا ہے کچھ بھی, چاہے پروونشل ہو یا نیشنل اسمبلی میں, اب وہ 10 گاڑیاں لے کے گھومے گا, لوگ جو ہے اس کو سمجھتے ہیں جیسے پتہ نہیں کون بھگوان آ گیا. ٹھیک ہے, بہت بڑی بات ہے, کوئی اس کے ساتھ بات نہیں کر سکتا. اور اس کا الٹا جو ہے بجائے اس کے کہ خود کو عوام کا نوکر سمجھے, وہ الٹا بادشاہ سمجھتا ہے اپنے آپ کو. تو یہاں پہ یہ جو بادشاہت والا سسٹم ہے یہ اصل میں مسلمانوں کو بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. ہسٹوریکلی اگر آپ ان کو اسٹڈی کرو یہ مسلمانوں کو بہت بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ یہ ڈیموکریسی یہ ساری چیزیں جو ہے صحیح معنی میں یہ تو مسلمانوں کو کام ہی نہیں ہے. کون سا مسلم ملک ہے جو ڈیموکریسی, فریڈم آف رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن اس طرح کی چیزیں سمجھتا ہو, اس کے ویلیوز کو سمجھتا ہو اور پھر اس کو جو ہے امپلیمنٹ کرے یا اس کو جو ہے وہ نیچے اپنے عوام میں جو ہے اس کو عام کر دے, یعنی شعور پھیلا دے ان چیزوں کی. کون سا مسلم ممالک آپ نے اس طرح دیکھا؟ کوئی اگر ہو بھی تو زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 ہوگا آج کے ڈیٹ میں. ادروائز تو آپ پوری ان کی ہسٹری اٹھا دو تو بادشاہت کے اوپر چلیں سارے, ملوکیت بادشاہت ان چیزوں کے اوپر. تو لہٰذا یہ ان سے نکل نہیں پایا ابھی تک. اور پھر یہ کہ جو ویسٹرن کچرا ہے سارا, ویسٹرن کلچر, اس کا کچرا, ٹریڈیشنز, یہ وہ اس طرح کی چیزیں وہ آتی جا رہی ہیں ادھر ہمارے بیچ میں. تو بالکل, تو لہٰذا یہ بالکل آئیڈینٹی کرائسس میں بھی ہے نا یہ لوگ. تو اگر ڈیموکریٹک جو سسٹم ہے وہ اتنا اپلیکیبل نہیں ہے یہاں پہ, تو واٹس دا ادر آلٹرنیٹ؟ رائٹ, تو گڈ کویسچن. ڈیموکریٹک سے مراد کیا کہ ڈیموکریسی جس طرح یہ لوگ سمجھتے ہیں وہ, یا جیسے آپ کا پارلیمنٹری سسٹم میں بھی چل رہا ہے وہ ڈیموکریسی ہے, ڈیموکریٹک ہے, رائٹ. مگر ایٹ دا سیم ٹائم اب یہ بھی دیکھو کہ امریکہ میں مثال کے طور پہ یا گدافی والے زمانے میں گدافی کو کیوں مارا تھا؟ لوگوں کو تو یہ کہا گیا کہ بھائی بہت برا آدمی اپنے لوگوں کو مارتا ہے, پتہ نہیں کیا کرتا ہے. لیکن امنگ دا مڈل, ناٹ ایون امنگ دا مڈل ایسٹرن کنٹریز بٹ ون آف دا کنٹریز ان دا ورلڈ کہ جس کا زبردست قسم کا ویلفیئر سسٹم تھا, وہ زبردست قسم کا ویلفیئر سسٹم اس نے بنایا ہوا تھا. یعنی مثال کے طور پہ ایک اسٹوڈنٹ ہے, وہ اسکالرشپ پہ ہے, اس نے کوئی گاڑی خریدنی ہے یا کوئی حساب کتاب ہے اس کا, یا ایون کہ وہ جو اسکالرشپ والی بات ہے وہ اس کو 50-60% تو وہ دے رہے تھے, پیسے ویسے دے رہے تھے, فنڈ کر رہے تھے کہ آپ جا کے پڑھو, یہ کرو, وہ کرو. اچھا آپ نے اس کے بعد جا کے گاڑی خریدنی ہے, اس کے بھی آپ کو پیسے دے رہے ہیں 50-60%. اس طرح کی چیزیں ہیں جو لوگوں کو نہیں پتا. اب آپ اس کو اسٹڈی کرو تو یہ چیزیں پتہ چلیں گی, کیونکہ ہمیں فالس نیریٹو میں جو ہے وہ چھپایا ہوا تھا نا اس چیز کو, بتایا گیا کہ بالکل ظالم آدمی ایسا ہے ویسا ہے فلانا ہے, مار دو. بھائی اگر ایسا تھا, مثال کے طور پہ لیبیا کا اس زمانے میں بہت نام تھا, اس کو مارنے کے فوراً بعد آج تک کبھی لیبیا کا نام آپ سنتے ہو کہیں؟ تو ایسا کیوں؟ اگر اس کا بہت نام تھا صرف اس وجہ سے تو نہیں تھا کہ ایک بندہ بہت ظالم آدمی ہے تو بہت اس کا نام چل رہا ہے. اس کے لوگ بڑے زبردست قسم کے, وہ خوش تھے. آج تو لیبیا ہے ہی نہیں, تباہ ہو گیا نا. آج کیا کر رہا ہے وہ؟ آج لیبیا میں چل کیا رہا ہے؟ آج تو مقروض ہو گئے سارے, سب کی واٹ لگی ہوئی. اس زمانے میں زبردست قسم کا ایجوکیشن سسٹم بہترین. اسی طرح اپنا جو ہے جو ویلفیئر اسٹیٹ ہے پورا آپ کا, تعلیمی نظام, آپ کا جو ہے وہ صحت والا نظام, ہاسپٹلز, یہ وہ حساب کتاب, 1000 قسم کی فیسلٹیز جو ہے وہ اس زمانے میں تھی گدافی کے زمانے میں. اس کو اڑایا صرف اس لیے کیونکہ یہ بھی رشیا اور چائنا کی طرح کھڑا ہو گیا. اس نے کیا کیا کہ سعودی عرب اور کچھ دوسرے مڈل ایسٹرن کنٹریز کو ساتھ ملا لیا, اینڈ افریقہ ایٹ دا سیم ٹائم, کہ بھائی ہم کیوں یہ خام خواہ شیطان بزرگ بولتا تھا نا اس کو, یہ کہ ہم یہ شیطان بزرگ کے بولنے پہ اور اس کی کرنسی پہ کیوں چل رہے ہیں خام خواہ, یعنی تیل ہمارا ہے, ہماری مرضی ہم جیسے بیچے اس کو. یہ کون آیا وہ کہتے ہیں ڈالر میں بیچو اس کو. تو لہٰذا ہم ایسا کرتے ہیں. اس کو یہ باقاعدہ کانفرنس کیا تھا جدھر سب کو بٹھا کے اسٹیک ہولڈرس کو مختلف ممالک کے, کہ بھائی ڈالر کو جو ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں, ہم یا تو ہماری کسی ایک کرنسی سے جو آپ کے ممالک کی ہو, کچھ بھی, چاہے سعودی عربین ہو, ریال شیال ہے وہ, یا ہمارا ہو, یا تو پھر ہم ایک مشترکہ طور پہ بیٹھ کے ایک کرنسی بناتے ہیں. اس کرنسی پہ ہم آپس میں تیل شیل بیچتے ہیں اور دنیا کو بھی اسی کرنسی میں بیچتے ہیں. یہ سننے کے بعد سب سے پہلے تو فرانس, کیونکہ اس کا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا ان کا ہسٹری ہے فرانس کی اور افریقہ کی, اسپیشلی موراکنز. وہ دیکھا جائے اگر آپ فرانس بھی جاؤ تو بہت سارے وہاں پہ جو ہے موراکو سے آئے ہوتے ہیں. اسی طرح آپ اگر موراکو جاؤ تو ان لوگوں کو فرینچ آتی, تو ان کا بڑے پرانے زمانے سے جو ہے ایک کنیکشن چل رہا ہے. بہرحال تو اس کے بعد فرانس سے پھر باقی جو آپ کے یورپین ممالک ہیں, اندر امریکہ, تو انہوں نے جو ہے اکٹھے ہو کے بولا بھی اڑا دو اس کو اڑا دیا, ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کے اوپر اڑا دیا, جیسے عراق. ٹھیک ہے جی, تو رائٹ. تو بیسکلی یہ جو ہے یہ سارا گند یہ لوگ کرتے ہیں جب آپ ان کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. اور ابھی میں ٹو بی کوائٹ فرینک آپ کا سوال ہی بھول گیا کہ ہم کیا, آپ نے پوچھا کیا تھا مجھ سے؟ سوال یہی تھا کہ لٹریسی ریٹ کو کیسے جو ہے رائٹ. آپ کے جو ہے ملک میں کوئی, جیسے میں نے کہا, مقروض ملک ہے, اس کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے کہ آپ اپنا جو ہے وہ قرضے واپس کرو. ریسورسز نہیں ہے اس کا مطلب. جب ریسورسز نہیں ہے, ایجوکیشن سسٹم کرپٹ ہے. اور ایجوکیشن سسٹم سے ایک اور چیز ہے جو ہمارے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے, وہ یہ ہے کہ 1913 کے بعد آپ کا فائنینشیل جو ایجوکیشن ہے وہ تو ویسے بھی گلوبل ایجوکیشن پیٹرن سے نکال دی. فائنینشیل جو پراپر فائنینشیل ایجوکیشن, یہ نہیں ہے تھوڑا سا ٹک ٹک جو سکھاتے ہیں لوگوں, وہ بچہ کو چاہے تو تھوڑا بہت سکھاتے ہیں. بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہیں. یعنی آپ یہ دیکھو, آپ 30 سال جاؤ کسی بھی فیلڈ میں جاؤ, اسکول میں کوئی بھی فیلڈ, کریئر لائن, کچھ بھی آپ نے چوز کرنا ہو, ایٹ دی اینڈ آپ پھر بھی اسی مینٹالٹی سے باہر نکلتے ہو کہ میں نے کہیں پہ کام کرنا. ہاں ایگزیکٹلی, ہمیں سکھایا یہی جاتا ہے.
pre-1913 اگر کوئی بندہ جا کے اس کو اسٹڈی کرے کہ دنیا میں کیا سسٹم چل رہا تھا ایجوکیشن یا اسکولنگ کا, تو زمین آسمان کا فرق ہے دونوں. لیکن یہ چیزیں تو ظاہر ہے ہمیں کیونکہ بتایا نہیں ہے نا. ایک اور چیز یہ ہے کہ یہ بہت بڑا اس کو کیا ہے پورا 100 سال ہو گئے. 100 سال میں کتنے جنریشنز آپ کے جو ہے وہ چلے گئے. تو لہٰذا جب یہ اس طرح کی نالج کسی پہلے جنریشن یا دوسرے میں نہ ہو تو پھر پاس آن بھی نہیں کر سکتے. اس طرح اگر پاس آن کرتے تو پھر شاید باقیوں میں بھی آ جاتا. آج بہت سارے لوگ شور مچا رہے ہوتے. تو یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ آج کل کیا بلکہ پچھلے کئی سالوں سے جو ہے اسکولوں سے ان کا بالکل دل نہیں لگتا. اور آپ اگر اسکول جاتے بھی ہو ڈگریز کو آج کل برا مانا جاتا ہے, کیونکہ آپ کیا ہو رہا ہے بھائی ڈگری آپ کو مل رہی ہے, کام آپ کو ملتا نہیں. یورپ میں بہت سارے پاکستان کے انجینئرز انڈیا کے MBA کیا ہوا ہے کہ کوئی انجینئر ہے کوئی کیا ہے, جا کے وہاں پہ سویپر والا کام کرتے ہیں. یا تو جا کے صفائی کرو یا تو زیادہ سے زیادہ کیا کرو بھائی آپ تھوڑا سا ہائی لیول پہ ایک کمپنی بنا لی, کلیننگ کمپنی یا ڈرائی کلیننگ والی. اس کے اندر آپ نے 4 بندے 2 بندے رکھ لیے اپنے ساتھ, اور اس کے بعد آپ لگے ہوئے بس صفائی کرو. حالانکہ اسے اگر پوچھا جائے کیا کرتے ہو, وہ انجینئر ہے بھائی, پاکستان سے آیا یا انڈیا سے یا نیپال سے یا پتہ نہیں کہاں سے یا بنگلہ دیش سے آیا. تو اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں. اب ڈگری تو ہے ان کے پاس, کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا سارے کے سارے اسی مینٹالٹی سے آتے ہیں بہرحال کہ بھائی ہمیں اگر ڈگری مل جائے تو پھر ہم جا کے جو ہے وہ کام کریں گے, ہماری زبردست زندگی ہوگی. جبکہ دیٹس ناٹ دی کیس. تو فائنینشیل لٹریسی آپ کی جو ہے وہ ریسورسز کے نہ ہونے کی وجہ سے پولیٹیکل سسٹم آپ کا 2 نمبر ہے, کرپٹ ہے بالکل. ایجوکیشن سسٹم آج کا ویسے کرپٹ ہے, 1913 سے کرپٹ ہے, پلس اس کو اور پاکستان جیسے ممالک میں زیادہ ہی کچھ اس کو تباہ کر دیے. آپ کے اسکولوں میں یونیورسٹیز میں جو میجورٹی ہے ٹیچرس کی, اس میں سے کوئی 10% نکالو, باقی سارے 2 نمبر آتے نہیں, اٹینڈنگ نہیں کرتے اسکول میں. اچھا ہے کہ نہ آئے, بڑی اچھی بات ہے کہ نہ آئے, مت آؤ مہربانی بھائی. اس سے اچھا وہ 2 نمبر آئے گا, وہ آپ کو خالی بولے گا فلانا پیج کھولو بھائی. میں یہاں پہ میٹرک تک تھا, تو میٹرک تک وہ جو پچھلے فرض کریں 8ویں سے 10ویں تک, اس سے پہلے تو میٹر ہی نہیں کرتا نا بالکل. 8ویں سے 10ویں تک ہمیں یہی رٹے وٹے لگوائے ہیں بس, خالی وہ پیج کھولو سوشل اسٹڈیز پیج نمبر 47. ہاں ٹام نے کیا کیا, ہاں بھائی ٹام ویکس اپ 6 in the morning اینڈ بلا بلا. بس یہ رٹا مارو, کل آ کے پریزنٹ کرو کلاس کے سامنے, یا زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ آپ کے ایگزام میں آ جاؤ. اتنی موٹی موٹی کتابیں ہیں, بکواس رٹے مار مار کے آپ اس کو جو ہے وہ ذہنوں میں اپنی جگہ دے دیتے ہو. اس کے بعد کتنی مشکلوں سے آپ جو ہے وہ جا کے ایگزام پاس کرتے ہو اپنا چیٹنگ ویٹنگ کر کے. یہ سسٹم چل رہا ہے. تو آپ ظاہر ہے کہ جب آپ کی بنیاد ہی غلط ہے تو پھر تو آپ آگے جا کے کچھ نہیں کر سکتے. فائنینشیل جو ایجوکیشن ہے وہ یہاں پہ انسان پاکستانی آدمی ٹھوکریں کھا کے سمجھ جاتا ہے, اچھا بھائی اب کیا کرنا ہے, بالکل کیسے کرنا ہے. کوئی ایکسپیریمنٹ کرتا ہے کیونکہ بتایا تو نہیں جاتا. مطلب کم عمری سے بچے کو جو نا تھوڑا میرے خیال سے ایکسپوجر دینا چاہیے بھائی, اس طرح تھوڑا سیو کرنا ہوتا ہے, اس طرح بچانا ہوتا ہے, اس طرح اسپینڈ کرنا ہوتا ہے. کچھ نہیں پتہ ہوتا, ہم تو بس پڑھتے ہیں جاب کرنے کے لیے, بالکل, اور جب آ جاتے ہیں تو آگے کس طرح چل رہے ہیں پتہ نہیں ہوتا. ایک اور بھی وجہ ہے نا اس کی, یہ ہے کہ آپ کا کلچر بالکل ڈیمیج ہے یہاں پہ. یعنی آپ اس کو ڈیوائڈ کر لو نا, اس کو میل اور فیمیل میں ڈیوائڈ کر لو. تو یہاں پہ فیمیل جیسے ابھی افغانستان میں کیسے پڑھے وہاں پہ کہ عورتوں برقعے کے بغیر نہیں جاؤ, آپ اسکول نہیں جا سکتے, آپ پتہ نہیں کوئی جرنلسٹ نہیں بن سکتا, کوئی یہ نہیں کر سکتا. حالانکہ یہ پاکستان میں بھی اسی ٹائپ کا ہے تقریباً. تھوڑا سا یہ لوگ ایڈوانس ہو گئے ہیں, لیکن پھر بھی کتنے کس لیول پہ, بچہ کانا لیول پہ. اسی طرح پھر آپ کا جو ہے وہ ٹرائبل ایریاز ہیں, اسی طرح پھر بہت سارے آپ کے جو ہے وہ جیسے گاؤں شاؤں ہوئی ہے, وہ اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں. اب ایک اور چیز بھی ہے, کیونکہ جس ملک میں انفلیشن جو ہے وہ ابھی چل رہی ہے آپ کے کدھر 47-45% کچھ لگ بھگ. CPI آپ کا چل رہا ہے 89-90% پہ. ٹھیک ہے, CPI جس کو نہیں پتا, کنزیومر پرائز انڈیکس, سروسز اینڈ گڈس جب مہنگے ہو جاتے ہیں ملک میں, یہ چل رہا ہے آپ کے 89-90% پہ. رائٹ, تو اب یہ دونوں چیزیں لے لو, پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ غربت لے لو. غربت کس طرح, کیونکہ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہے آپ کے عوام کے اوپر. اب لیونگ آف اسٹینڈرڈ پہ بیسکلی, اب لیونگ آف اسٹینڈرڈ اس طرح حساب سے لے لو کہ جیسے پاکستان میں فار دا فرسٹ ٹائم آئی فاؤنڈ آؤٹ فیو منتھس اگو کہ یہاں پہ کلاسز بڑی ساری ہیں, لوور مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس, مڈل کلاس, فلانا کلاس, بہت ساری چیز. اب یہ چیزیں جو ہے وہ زیادہ وہاں پہ نہیں ہے, یورپین کنٹریز ویسٹرن کنٹریز میں زیادہ نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ آپ مڈل کلاس لے لو بس خلاص, باقی آپ کا رچ ہے پور, اس طرح کا سسٹم چلتا ہے. یہاں پہ کلاسیں بہت ساری ہیں. اچھا ایک اور چیز, اب جو مہنگائی آپ کی اتنی بڑھ رہی ہے, بالکل ایکسپونینشیل رائز ہو رہا ہے آپ کی مہنگائی میں, انفلیشن میں, تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بھائی پروڈکٹیوٹی تو آپ کی ویسے زیرو ہے ملک میں. اچھا دوسری چیز, تعلیم شعور, یہ ساری چیزیں تو ہے نہیں. تیسری, ایک ہوتا ہے پروڈکٹ جو آپ بناتے ہو, ڈیزائن کرتے ہو, جیسے کوئی چیز ہوگی. ایک ہوتا ہے انسانی پروڈکٹ کہ ایک ملک جو ہے ایک معاشرہ ڈیزائن کر کے ایک بندے کو بنا رہا ہے, اس کا کردار بنا رہا ہے, مینٹالٹی, سوچ, یہ ساری چیزیں. اب اس کے اندر آپ کا کلچر, ٹریڈیشنز بیچ میں آ جاتے ہیں. اچھا آپ کا کلچر تباہ ہے, بالکل گنگز ہے, بالکل آئیڈینٹی کرائسس ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں ہم کیا ہے. قوم تو آج تک بن نہیں سکے, ٹھیک ہے, اسٹریٹ اوے, جس کی وجہ سے ہزار مسائل. یہ SPTI والا ہے, فلانے والا ہے, وہ ڈمکانے والا ہے, پتہ نہیں کیا سسٹم ان کا چلتا ہے. تو لہٰذا قوم تو نہیں بن سکی یہ لوگ. اگر آپ جا کے یہ چیز امریکہ میں دیکھو, آج کل خیر تھوڑا برا حال ہو گیا اس کے, ادروائز وہ ایک قوم کی طرح ہے. کہیں بھی دنیا میں جاتے ہیں قوم کی طرح. اسی طرح اسرائیل کو دیکھ لیں, سب سے تو بہترین مثال اسرائیل کی ہے, حالانکہ 2 نمبر لوگ ہیں.
لیکن جو عام لوگ ہیں وہ تو 2 نمبر نہیں ہے، وہ بیچارے عام لوگ ہم جیسے، ان کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا یہ پڑے وڈے فلسطین سیاست سے کوئی تعلق نہیں. یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو جانتے ہو نہ جانتے ہو، کوئی رشتہ دار ہو نہ ہو، رشتہ دار ہو تو ویسے سپورٹ کریں گے، نہ ہو بھی تو اپنے دوستوں شوستوں کو سپورٹ کرتے ہیں. یعنی میں اگر یہودی ہوں فرض کرو، اللہ نہ کرے، اگر میں جو ہے وہ کوئی کمپنی ومپنی بنا لیتا ہوں، میں کامیاب ہو گیا، آپ میرا دوست ہو، میں آپ کو سپورٹ کروں گا اپنی کمپنی میں کہ آپ بھی اوپر آؤ. ان کا پورا جو سسٹم اس طرح چلتا ہے. 80-90 لاکھ ٹوٹل ان کی پاپولیشن ہے دنیا میں، پوری دنیا کی مانیٹری پالیسی ان کے ہاتھ میں، پوری دنیا کے کارپوریشنز آپ کے انڈیا کے ہاتھ میں. امریکہ کے جو مانیٹری پالیسی ساری چیزیں یہ لوگ ڈکٹیٹ کرتے ہیں، IMF، ورلڈ بینک، یہ ساری چیزیں یہی لوگ ڈکٹیٹ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو آپ کے سینٹرل بینکس ہیں دنیا میں سارے جو کنٹرول اینڈ اون بائی روتھشائلڈ، وہ بھی یہی لوگ ہیں. ٹھیک ہے جی. تو لہٰذا کیوں ایک قوم کی طرح کر لیں. 80-90 لاکھ ٹوٹل صرف ان کی وہ ہے، ادھر 22 کروڑ ہے بھائی. اور اگر مسلمان اٹھا لو آپ، وہ خان آباد کتنے ارب ہو جائیں گے؟ یہ تو کوئی 1.5 2 3 2.5 ارب جو بھی ہے اتنے لگ بھگ. ٹھیک ہے. بہرحال بیک ٹو دا پوائنٹ کہ بھئی یہاں پہ جو ہے آپ کا کلچرل سسٹم جو ہے وہ تباہ ہے، ٹریڈیشن آپ کے بیچ میں آ جاتا ہے. عورتوں کو باہر جانا، کام کرنا، یہ چیزیں زیادہ تر اس کو ترجیح نہیں دی جاتی. زیادہ زور مارو، اچھا سیکنڈ ایئر کر لے، گھر میں بیٹھو، میٹرک کر لیا بس 10 سال گھر میں بیٹھو. ہاں وہ بھی بہت کم لوگ. ٹھیک ہے. یعنی آپ اگر اپنا 22 کروڑ نکال لو، اس میں سے آپ یہ نکالو کہ کتنے لوگ اسکول گئے، تو آپ فرض کرو کہ تقریباً 60% اسکول گئے ہوں گے. اب جس میں عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، بچے بھی، لڑکیاں بھی ہیں. تو اس میں سے کتنے ایسی عورتیں یا لڑکیاں ہیں جو آگے نکل کے ڈاکٹر بنی یا کوئی خاص ان کا کوئی پروفیشن بنائے؟ اتنا سا ہوگا، کوئی ننا منا پرسنٹیج. مردوں کی زیادہ ہے، مگر اسٹل جو انمپلائمنٹ ریٹ ہے پھر وہ تو ان دونوں کو ملا کے ان کے چاچے بن گئے، وہ تو پھر ایک بزرگ شیطان بن گیا. ٹھیک ہے. امریکہ کی طرح. لہٰذا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پرسنٹیج وائز بہت زیادہ انمپلائمنٹ ہو جاتی ہے ورسز دوز ہو آر ان دا پروفیشن ایکٹیولی کام کر رہے ہیں. تو ریسورسز نہیں، ان کو بالکل سپورٹ نہیں کر سکتے. آپ اس طرح چلتے رہو گے بالکل. آپ جب تک پاکستانی سال میں ہے، جب تک کتنا مقروض ہے، اور تب تک تو آپ بالکل اپنا سسٹم تو ٹھیک نہیں کر سکتے. آپ جتنا مرضی زور مارو. ہماری جو آڈینس ہے ان کو ذرا ایزی کر کے بتائیں کہ بینکنگ سسٹم کام کیسے کرتا ہے اینڈ وائی اٹس سو امپورٹنٹ فار اے یوتھ ٹو نو. بینکنگ سسٹم آپ کا جو ہے وہ سب سے پہلے تو یہ اسٹریٹ فارورڈ کہ پنچ لائن، وہ آپ کا دنیا کا سب سے بڑا اسکیم، دنیا کا سب سے بڑا اسکیم اور حرام ترین چیز. اب فرق صرف یہ ہے کہ ہمارے جو ہے وہ ایک اجماع ہے اس کے اوپر، ایک مشترکہ طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے علماء وغیرہ سارے، کنسنسس ہے بالکل کہ بھائی بس کیونکہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے تو لہٰذا یہ جو ہے بس ایک قسم کو کہتے ہیں نا قوم کی وسیع تر مفاد میں کچھ چیزیں ہم چھوڑ دیں گے. تو یہاں پہ بھی ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے جی. اب وہ کیوں اسکیم میں بتاتا ہوں. مثال کے طور میں بینک ہوں. ٹھیک ہے جی. اب میرا بینک جو ہے یہ سارا چلے گا کیسے؟ پیسے تو مجھے بھی چاہیے. میں کوئی ادھر نوکر تھوڑی بیٹھا ہوں، سیاستدان تھوڑی ہوں کہ بھائی میں آپ کے جو ہے وہ کوئی ووٹ لے کے آیا. تو لہٰذا میں بزنس مین. اب آپ میرے پاس آتے ہو، میں تو چاہتا ہوں ساری دنیا جو ہے وہ آ کے پیسے میرے پاس ہی رکھے. آپ میرے پاس جب آ کے پیسے رکھتے ہو 10 روپے 20 روپے 40 روپے 50 جو بھی ہے، اس کو میں ویسے تھوڑی ہے کہ بس رکھ دیے ادھر، جیسے کوئی ایک دوست دوسرے کا امانت رکھتا. میں امانت تھوڑی رکھ رہا ہوں. میں تو یہاں پہ پیسے رکھوں گا، اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے، اس کو میں نے جو ہے وہ عوام میں سرکولیٹ کروانا ہے. اس کو میں نے مارکیٹ میں پھینکنا ہے. کیسے پھینکنا ہے اس کو؟ تاکہ میں پیسے کماؤں اس پہ. تو آپ نے مجھے دیے 50 اکاؤنٹ میں، یہ 50 اٹھا کے میں نے دے دیا کسی اور کو، اس کے اوپر 20% انٹرسٹ ڈال دیا. اب وہ بندہ جب مجھے پیسے واپس دے گا، یہ 50 مجھے واپس دینے، اب 20% اس کے اوپر انٹرسٹ آ گیا. وہ جو انٹرسٹ آ گیا وہ میرے پاس ہے. اب آپ آتے ہو واپس، آپ نے وہ کہتے ہو یار مجھے وہ 50 جو ہے وہ چاہیے. تیسرا بندہ اٹھاؤں گا، اس کا 50 آپ کو دوں گا. یہ اس طرح چلتا ہے. یعنی آپ یہ سوچو کہ صرف ایک بینک کا برانچ اٹھا لو، اس کے پاس کتنے اکاؤنٹس ہوں گے؟ لاکھوں میں. لاکھوں کے پیسے جو ہے جتنے بھی پڑے، اب وہ سارے 1-1 روپے تو نہیں ڈالتے وہاں پہ کہ آپ کو 1 لاکھ لوگ ہیں تو 1 لاکھ روپے ہے. وہ کوئی لاکھ روپے ڈالتا ہوگا، کوئی کروڑ، کوئی ارب، کوئی کیا، کوئی 20,000، کوئی 10,000. ان سب کے پیسے جو ہے وہ یہ لوگ آگے پیچھے کرتے ہیں دوسروں میں. ادھر قرضہ دو، ادھر دو. اب یہ چاہے مارگیج کی شکل میں ہو، آپ نے 30 سال جو ہے وہ گھر لینا ہے، میں نے آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، ٹھیک ہے بھائی میں آپ کو دیتا ہوں بھائی 30 سال تک جو ہے آپ فرض کرو میں آپ کو دے رہا ہوں 1 ملین. 30 سال بعد آپ نے مجھے واپس کرنے 4.5 ملین. اور جس حساب سے آپ کی انفلیشن سارے انٹرسٹ ریٹس وغیرہ چل رہے ہیں، جب وہ نیچے آتے ہیں انفلیشن آپ کے اور اوپر، تو اس حساب سے یہ پھر ریوائز ہوتے ہیں ہر 6 مہینے بعد یا پھر ہر سال بعد. یہ ریوائز ہوں گی، اس حساب سے پھر ہمارا جو انٹرسٹ ریٹ میرے آپ کے درمیان ہے وہ بڑھتے جائے گا اس کے اوپر. وہ جب بڑھتے جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کے لیے وہی 4 ملین جو مجھے دینا تھا، اب مجھے 4.25 ملین دو گے آپ. یہ پیسے میں نے آپ سے کتنا اٹھا لیا؟ نہیں دیا تھا 1 ملین، لے رہا ہوں 4 ملین. یہ 3 ملین ایکسٹرا میں نے کما لیا بیچ میں ایز اے مڈل مین، جس کی وجہ سے کرپٹو آیا ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ میں اس کا کوئی ایڈوکیٹ نہیں ہوں، مگر یہ ون آف دا ریزنس جو وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا مڈل مین والا جو چکر ہے نا، اس کو ہی ختم کرو، بینک کو ہی ختم کرو. گھر سرا جو پیسے میں نے آپ کو بھیجنے، میں بینک سے کیوں بھیج رہا ہوں؟
یہاں سے میں اس کو پیسے دے رہا ہوں, وہاں سے وہ آپ سے بھی 10-15 روپے کاٹ رہا ہے, 20 روپے جو بھی ہے. اور دوسرا یہ کہ ٹائمنگ کا بھی بڑا فرق ہے. وہ ایسا نہیں ہوگا کہ انسٹنٹلی آپ کو مل جائے. ہاں وہ الگ بات ہے کہ آپ لوکلی ٹرانسفر کر رہے ہو ادھر ادھر. اگر میں آپ کو ڈنمارک سے پیسے بھیجتا ہوں ویسے تھوڑی ہوگا 5 منٹ پہ پہنچے آپ کے پاس, سوائے اس کے جو آج کل نیا آیا ہوا ہے کوئی ریمیٹلی ٹائپ اس طرح کی چیزیں جو آئی ہوئی ہیں ٹرانسفر وائز وغیرہ, مگر وہ بھی تو اتنا جو فیس وہ بھی کاٹتے ہیں نا بیچ میں سے, تو اسٹل مڈل مین. یہی کام اگر آپ کرپٹو سے کرو تو کتنے لگتا ہے؟ اگر آپ یہاں پہ جو ہے 200 روپے فیس دے رہے ہو, کرپٹو سے اگر کرو گے زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا آپ کے 5 روپے فیس, 10 روپے. لوگوں کا یہی سوال ہے نا, اگر مڈل مین ہم ہٹاتے ہیں تو کوئی ٹریل نہیں ہے, اس سے الیگل ٹرانزیکشنز ہو سکتی ہیں. بالکل, ہٹ مین ہائر کر سکتے ہیں ایز دے سے. رائٹ, یہ بالکل صحیح ہے. اس کو کس طرح سے کیٹر کریں گے ان سوالوں کو؟ اچھا, یہ اس کو کیٹر کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ یہ ایسا سوال ہے کہ دیکھیں منی لانڈرنگ وغیرہ یہ تو ہوتا ہی ہے, اس کو کوئی نہیں روک سکتا. ٹھیک ہے, کیوں؟ ان ریگولیٹڈ ہے نا. جب ایک چیز کے اوپر کوئی ریگولیٹری فریم ورک ہی نہیں ہو, یعنی آپ کی جو ریگولیٹری باڈیز ہوتی ہیں نا, جیسے امریکہ میں سیکورٹی ایکسچینج کمیشن ہے, پاکستان کا مجھے نہیں پتا کون ہے, ادھر بھی کوئی اسی طرح کمیشن ہوگا. جب آپ کو یہ ریگولیٹ ہی نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ پھر اس کے بعد تو ان ریگولیٹڈ تو کچھ بھی چلے گا, یعنی وہ ایلیگل ہے بذات خود. صرف مسئلہ یہ ہے کہ بھائی وہ عام لوگوں کے لیے, ہم جیسے لوگوں کے لیے وہ ایک قسم کی سہولت ہے. حکومت کو تو فائدہ نہیں ہے اسے, بالکل ان کو تو نقصان ہی ہے. ہمیں فائدہ ہے, کیوں؟ ہمیں حکومت کو پیسے نہیں دینے, یعنی ایک قسم کا اسی کے پاس جائے گا نا, ٹیکس دو, یہ کرو وہ کرو, ان کے پاس جا رہا ہے. یہاں چھپا چھپا کے آپ ٹرانزیکشن وغیرہ کرتے رہو گے تو پھر وہ بینکس اور بینکس کو تو چھوڑ دو نا, سارے 2 نمبر. حکومت کو بھی ٹیکس نہیں جائے گا آپ کا, مزے سے آپ ٹیکس, یعنی فرض کرو آپ کرپٹو سے کما رہے ہو, آپ ہم ابھی بیٹھ جاتے ہیں یہاں پہ, ہم 2 لاکھ ایسے ڈس کر کے 10 منٹ میں کما لیں گے, ویری ایزی. کوئی کتنا $500 $600, یہ کمانے کے بعد کیا کرنا ہم نے؟ اگر ویسے آپ کہیں سے کما, فرض کرو آپ بینک میں کام کرتے ہو یا پھر ویسے آپ کوئی کام کرتے ہو کسی بھی کمپنی میں, تو آپ کو ٹیکس ویکس کاٹ کے پیسے دیتے ہیں وہ لوگ, ایسے ہی رائٹ. اگر نہ بھی دے تو آپ کو خود دینا پڑے گا, نہیں تو پکڑ لیں گے. یہاں پہ آپ جو مرضی کماؤ, آپ بیچ دو اس کو کسی کو, جو مرضی آپ کرو, ودرا کر لو, کوئی آپ ٹیکس ویکس کے اوپر نہیں دے رہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جب تک اس کو ریگولیٹ نہیں کریں گے, اس کے اوپر کوئی خاص ریگولیٹری فریم ورک نہیں آئے گا, تو ظاہر ہے کہ یہ تو اسی طرح چلتا جائے گا. اور یہ جب تک ریگولیشنس کے اوپر نہیں آتے, یہ فائدے مند ہے ہمارے لیے, ہم جیسے لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے, تو ان اے وے اس سے لوگ بہت خوش ہیں. ٹھیک ہے, اور خاص طور پہ وہ لوگ جو منی لانڈرنگ کرتے ہیں, یا منی لانڈرنگ بیسکلی ہم جیسے لوگ نہیں کرتے. ہم کیا منی لانڈرنگ کریں گے؟ $1000 $2000, یہ تو اس میں شمار ہی نہیں ہوتا نا, یہ تو مذاق ہی ہے. تو یہ بڑے بڑے جو انویسٹرز ہیں آپ کے, جو آپ کے فائنینشیل مارکیٹس کو کنٹرول کرتے ہیں, جو بٹ کوائن کو لے کے آئے, یہ ایسا نہیں ہے کوئی ستوشی نامی ٹٹو آدمی جو ہے پیدا ہو گیا, اس نے بولا بھائی میں یہ بنا رہا ہوں. یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے. دوسرا یہ کہ بھائی اگر وہ بندہ تھا بھی, فار انسٹنس فار دا سیک آف این آرگیومنٹ, اگر وہ بندہ واقعی میں تھا, اس نے بنایا ہے, تو اس کو ڈھونڈنا کون سی بڑی بات ہے؟ CIA آپ کا امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے, افغانستان کے سڑک کے نیچے سے کہیں گٹر سے بھی نکال لیتے ہیں بندے کو. وہ اتنے بڑے آدمی کو جو اتنا مشہور ہو گیا ہے, اس نے ایسے سسٹم بنایا ہوا ہے جو پورا آپ کا مانیٹری سسٹم چیلنج کر رہا ہے, بینکنگ سسٹم چیلنج کر رہا ہے, گورنمنٹ لیول پہ سب کو ٹینشن دیا ہوا ہے دنیا میں, چائنا کو بھی, اس کو بھی, اس کو بھی. اس کو نہیں ڈھونڈ سکے لوگ, کیونکہ یہ خود لے کے آئے اس کو, کیونکہ سب زیادہ فائدہ اسی کا ہے نا, انہی لوگوں کو سب زیادہ فائدہ ہے. مثال کے طور پہ کرپٹو میں جو سب زیادہ پیسہ جب آتا ہے, یعنی ابھی میں اس کو ایک مثال دیتا ہوں, 2017 پہ آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے مجھے کہا بھی تھا آف دا ریکارڈ کہ آپ نے کسی ٹائم میں انویسٹ وغیرہ کیا تھا. اب مجھے نہیں پتا کس ٹائم پہ کیا تھا, اگر تو 2017 میں تھا جب وہ 20,000 پہ گیا تھا بٹ کوائن, ویسے بعد میں کیا تھا میں نے. اچھا, تو 2017 میں بیسکلی فار دا فرسٹ ٹائم بہت سارے لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چلا ہے. اس کے بعد پھر 2021 میں زیادہ بڑے پرسنٹیج میں لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چلا. اس کی وجہ کیا؟ کیونکہ ایک چیز جس کی قیمت بہت کم ہوتی ہے, کوئی ہلتا ہی نہیں ہے, اس کی کوئی پرائز اپریسیشن نہیں ہو رہی, ویلیو اپریسیشن نہیں ہو رہی, تو لوگ نہ نیوز میں آئے گا, نہ کہیں جائے گا, نہ سوشل میڈیا پہ ڈسکشن کا ٹاپک بنے گا, کچھ نہیں بنے گا, لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا. اسی طرح جو ہے وہ 2017 میں کیا ہوا کہ ایک چیز جو ہے وہ تھا کوئی 1,000 کا, جنوری 2017 میں کوئی 1,000 کا تھا, چلے گیا 10-20 ہزار پہ ایک ہی سال میں. ایک چیز 1,000 سے چلے جائے 20,000 پہ, یعنی آپ یہ وہ ڈفرینس ہے, یا یہ پرائز سوئنگ جو ہے نا, یہ وہ ہے کہ جو آپ کو 10 سال اسٹاک مارکیٹ میں نہیں ملے گا, 15 سال آپ کو اسٹاک مارکیٹ میں یہ والیٹیلیٹی نہیں ملے گی. اس کی وجہ سے وہ کافی مشہور ہو گیا بہت سارے ریٹیل لوگوں میں. ریٹیل سے مراد ہم جیسے لوگ جو کہ پروفیشنل نہیں ہیں. اچھا, تو لہٰذا اس کی جو مارکیٹ کیپ تھی نا, یہ جو مثال میں دینے والا تھا وہ یہ تھا کہ اس کی جو مارکیٹ کیپ تھی, وہ مارکیٹ کیپ لگ بھگ تھی ٹاپ پہ بالکل $840 بلین. ٹوٹل مارکیٹ کیپٹلائزیشن پورے کرپٹو کی, جتنے بھی کوائنس ہیں سب کو ملا کے $840 بلین ٹوٹل مارکیٹ کیپٹلائزیشن, یعنی اتنا پیسہ تھا. 2021 کے اینڈ میں یا 2022 کی شروعات میں یہ چلے گیا تھا 2.67 ٹریلین چلا گیا. 840 بلین سے چلے گیا کچھ ہی سالوں میں 2.67 ٹریلین. فرض کر راؤنڈ فگر بھائی 3 ٹریلین, تقریباً 3 ٹریلین پہ چلے گیا. یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟
کون پمپ کرتا ہے اس مارکیٹ کو؟ اچھا اس کے بعد یہ 3 ٹریلین سے جو واپس نیچے گرا ہے تو یہ گرا 1 ٹریلین سے بھی نیچے. اچھا اتنا سارا پیسہ اس کے اندر سے نکل گیا, وہ جو پیسہ اس کے اندر سے نکلا ہے وہ کس کی جیب میں گیا؟ یعنی ہم تو نہیں ہو سکتے. میرے پاس میری کمپنی اٹھا لو, لکوڈ ایسیٹس یہ وہ سب اٹھا لو, زیادہ سے زیادہ کتنے $1 بلین بنے گے؟ آپ کے اٹھا لو زیادہ سے زیادہ کتنے بنیں گے؟ ہم اگر زور بھی مار لیں اپنا پیسہ ملا کے بھی ہم کسی کوئن کو اتنا سے بھی اوپر نہیں لے کے جا سکتے. اور یہ پوری مارکیٹ کو خاک سے اٹھا کے آسمان پہ لے گئے لوگ. ہاں ایک چیز جس کی قیمت $2 تھی ایک زمانے میں, اس کو اٹھا کے $70,000 پہ لے گئے. $2 تو لیٹ بتا رہا ہوں ویسے, وہ تو سینٹس میں تھا نا, 0.00 سم تھنگ, وہاں سے اٹھا کے $70,000 پہ اس کو لے چلے گئے. تو لہٰذا یہ تو ہے کہ اس کا جو فائدہ ہے سب سے زیادہ 80% وہ تو ہے ہی آپ کے ان لوگوں کا جو فائنینشیل مارکیٹس آپ کی کنٹرول کرتے ہیں, جو دنیا کے بینکنگ کا نظام کنٹرول کرتے ہیں. یہی وہ لوگ جو اس کو لے کے بھی آئے ہیں, فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں. ہمارا وہ چکر ہے کہ اگر جب تک آپ کو نہیں پتا کہ یہ انسٹیٹیوشنس کس طرح کام کرتے ہیں اور ان کی کیا ٹریڈنگ اسٹریٹجیز اور اپروچ ہے, تو تب تک آپ کبھی بھی اس میں سے پیسہ نہیں بنا سکتے ہو. اسی لیے دیکھیں وہ جیسے عمران خان ہمیشہ بولتا ہے نا کہ غریب کے لیے الگ قانون ہے, امیر کے لیے الگ قانون ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح یہاں پہ فائنینشیل مارکیٹس تو ایک ملک تو ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے نا, فائنینشیل مارکیٹس تو پوری دنیا کو لپیٹ لیتے ہیں آپس میں. یہاں پہ بھی اسی طرح ہے, امیر کے لیے ایک الگ قانون ہے جس کے حساب سے وہ لوگ ٹریڈ کرتے ہیں, غریب کے لیے ایک الگ قانون ہے جس کے حساب سے وہ لوگ ٹریڈ کرتے ہیں. ایک کو بولتے ہیں ریٹیل ٹریڈنگ اسٹریٹجیز, ایک کو بولتے ہیں انسٹیٹیوشن ٹریڈنگ اسٹریٹجیز. یہ جو انسٹیٹیوشن ٹریڈنگ اسٹریٹجیز ہے یہ تھوڑا لمبا ہو گیا معذرت, مگر یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. انسٹیٹیوشنل ٹریڈنگ اسٹریٹجیز بیسکلی ان کے لیے جو پروفیشنلز ہیں, یعنی ہیج فنڈز میں کام کر رہے ہیں, دنیا کے جو ہے بڑی کمپنیز کے کوئی پورٹ فولیو مینیج کر رہے ہیں, یا پھر وہ بینکس کے ٹریڈرز ہیں, بینکس میں کام کر رہے ہیں, اس طرح کے جیسے JP مورگن وغیرہ نام سنا ہوگا آپ نے, JP ڈائمنڈ مورگن, اس طرح کی بات. یہ جو لوگ ہیں یہ سارے انسٹیٹیوشنز دنیا کے پیسہ اور مانیٹری پالیسیز کو بھی کنٹرول کرتے ہیں, مارکیٹس کو بھی کنٹرول کرتے ہیں. یہ لوگ استعمال کرتے ہیں انسٹیٹیوشنل ٹریڈنگ اسٹریٹجیز. ہمارے لیے انہیں لوگوں نے بنایا ہوا ہے ریٹیل ٹریڈنگ اسٹریٹجی. کیوں؟ کیونکہ جب انہوں نے پیسہ لوٹنا ہے کس سے لوٹیں گے؟ ہم سے ہی لوٹیں گے. اس لیے ہمیں کیا دیا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کوئی خشک کلاشنکوف دیا ہوا ہے, اس کے اندر میگزین ہی نہیں ہے, گن بھی نہیں ہے, وہ اس کے یا بلٹس ہی نہیں ہے. اب بولتے ہیں آ جاؤ جنگ میں. اب بندہ خوش ہے, میرے پاس جو ہے وہ کلاشنکوف ہے بھائی امریکہ سے, رشیا سے, بھائی میں ماروں گا اس کو. وہ آئے گا بھائی آپ میدان جنگ میں جاتے ہو, بھائی وہ آپ کو 1 سیکنڈ میں ٹھوس آپ فائر کرتے پریشان, بھائی یہ تو کچھ نکل رہی نہیں, کارتوس ہے, یہ تو ٹھوس ہے, بالکل تو کٹے والا پسٹول ہے. بالکل. تو لہٰذا انہوں نے ہمیں جو ٹریڈنگ اسٹریٹجیز یا جو فالس نیریٹو کو پروموٹ کیا ہوا ہے, جیسے یہ لوگ بٹ کوائن کو اڈاپشن کروا رہے ہیں, اس کو ٹھیک ٹھاک پروموٹ کروا رہے ہیں, اسی طرح یہ ریٹیل ٹریڈنگ اسٹریٹجیز کو بھی انہوں نے دبا کے پروموٹ کیا ہوا ہے. اب ہمارے سارے لوگ جو ہے وہ چاہے پاکستانی ہو چاہے باہر کے ہوں, جو بھی ہو, یہ لوگ سارے اس طرف آئے ہوئے ہیں. اسی وجہ سے ان میں سے جو 95% ہے, یہ اسٹیٹسٹک میں بھی کسی اور پوڈ کاسٹ میں بتا رہا تھا کہ ایک اسٹیٹسٹک ہے بیسکلی 95% جو ٹریڈرز ہیں ہمارے ریٹیل ٹریڈرز ہم جیسے, وہ پہلے ہی 90 دن میں اپنا سارا کا سارا اکاؤنٹ جو ہے وہ فلش آؤٹ کروا دیتے ہیں. سب کا پہلے 90 دن میں ختم, زیرو. چاہے وہ 5,000 سے آئے, چاہے وہ 500 روپے سے آئے, چاہے وہ 10 لاکھ روپے سے آئے, پہلے ہی 90 دن میں ان میں سے میجورٹی 95% جو ہے وہ بالکل زیرو ہو جاتی ہے. اور یہ بالکل سچ ہے. اب میں اس فیلڈ میں 2016 سے ہوں, اور اسٹاک مارکیٹ اگر سارا ملا لو تو تقریباً جو ہے یہ 2016 کوئی تقریباً 10 سال ہو جائیں گے. جی 90 days میں کیوں فلیش آؤٹ ہوئے؟ رائٹ. تو فرسٹ آف آل یہ کہ اگر آپ صرف پاکستانی اٹھا لو نا, تو یہاں پہ مسئلہ کیا ہے. ایک بندہ جب آ رہا ہے فائنینشیل مارکیٹس میں اور خاص طور پر کرپٹو میں, تو وہ کون سی چیز ہے جو اس کو لے کے آئی یہاں پہ, یا اس کو پتہ کہاں سے چلا اس کے بارے میں. پہلی چیز یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جس طریقے سے جس زاویے سے یہ لوگ اس کو پرسیو کرتے ہیں نا, یعنی اگر ان کو کرپٹو کا ایسا پتہ چلا کہ فرض کرو کوئی اس کا چاچا تھا, ماما تھا, آج کل میں سنتا ہوں یہ اکثر ورڈ آف ماؤتھ ہوتا ہے کہ یار میرا دوست تھا, اس کے تو پھر بالکل ہو گئے, بھائی اس نے $20 ڈالے یار, 200 نکالے ایک دن میں, او یار میں نے بھی کرنا ہے. تو ہمارے پاکستانی لوگ ایسے ہیں نا, آپ کبھی جا کے ادھر سروے کر لو, آپ ویڈیوز بناتے ہو اسی طرح سروے کر لو, کسی پاس جاؤ جرنلسٹ کی طرح, اس کو بولو کیا کیا سین ہو, بولے گا فلانے نے ایسے کیا تو میں نے بھی کیا, فلانے نے ایسے بزنس آئیڈیا دیا تو میں نے ٹرائی کیا, فلانا ہو گیا, میں تو لاس میں بیٹھا ہوں. یہی چیز بالکل وہی مینٹیلٹی یہ لوگ اٹھا کے آتے ہیں کرپٹو سے. اچھا اب یہاں پہ لالچ والا فیکٹر, فائنینشیل ڈپریشن, اور ویسے بھی مینٹلی انسیکیور ہے. یہ لوگ مینٹلی انسیکیور نہیں, انسٹیبل ہے, اور ویسے ادروائز پرسنالٹی وائز انسیکیور. یہ ساری چیزیں آپ ملا کے جب آتے ہو کسی ایسی مارکیٹ میں جس کی والیٹیلیٹی اس طرح کی ہے کہ بھائی آپ 1 منٹ جو ہے پرائز ادھر چل رہی ہے, اگلے منٹ ادھر چل رہی ہے, آپ کبھی بھی اپنا ایموشنز مینیج نہیں کر سکتے ہو, آپ ہمیشہ جو ہے وہ کنٹرول سے آؤٹ ہو جاتے ہو. تو وہاں پہ پھر آپ کے چانسز بن جاتے ہیں زیادہ کہ آپ اپ ٹو 95 96 97% کہ بھائی آپ جو ہے وہ غلط فیصلے کرتے ہو. یعنی آپ ادھر خریدتے ہو اس کو, اس کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا نیچے چلا جائے بیچ دیتے ہو اس کو, ڈر کے بھائی یہ پتہ نہیں کہاں چلا جائے اور نیچے چلا جائے, رائٹ, بالکل کرتے.
بالکل. تو وہ کیوں ڈرتے ہیں کہ بھائی یار یہ اور نیچے جائے گا؟ وہ اس لیے کیونکہ بھائی ان کو بیسکس ہی نہیں پتہ ہے نا. جب آپ کو کسی بھی مارکیٹ کا کسی چیز کے فنکشنز کا میکینزم کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ چلتا کس طرح ہے, اس کو چلاتا کون ہے, وہ پورا اس کا الگوریدم کیسے کام کرتا ہے, اسٹرکچر کیسے کام کرتا ہے, تو ظاہر ہے تو پھر آپ تو غلط فیصلے کرو گے. آپ کسی بندے کو جس کو ڈرائیونگ نہیں آتی ہے گاڑی پہ بٹھا دو, اس کو کیا کرے گا؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اس کو اگر آپ بتاؤ بھی نہیں نا, ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ گائڈ کر رہا ہے کہ یوں گیئر چینج کرو, یہ کلچ ہے, یوں چھوڑو, حساب کتاب. ایک کو آپ خالی بٹھا دو, بولے اپنے حساب سے چلاؤ, کیا کرے گا وہ تو مارے گا 4 جگہوں پہ ڈس 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 ڈس, وہ تو جیسے کوئی اندھا بکرا ہے. تو لہٰذا یہ چیزیں یہ لوگ کرتے ہیں اس مارکیٹ میں. تو اس کا بہترین طریقہ یہ سب سے پہلے یہ سمجھے کہ ویری سمپل ان نٹ شیل کہ بھائی اگر آپ نے فائنینشیل مارکیٹس میں آنا ہے, اس سے پہلے کہ آپ اس کے اندر گھسو, یہ چیز ذرا جان لو کہ بھی فائنینشیل مارکیٹس کنٹرول کون کرتا ہے. پہلی تھوڑی ریسرچ پہلے ہونا چاہیے, بالکل پتہ ہونا چاہیے چلاتا کون اس کو. ایسے تو نہیں چلتا نا کہ بس خود بخود چل رہے ہو. تو یہ کون چلاتا ہے, اور جو چلاتا ہے اس کو تو وہ کس طرح اس میں سے پیسہ نکالتے ہیں. اگر یہ سمجھ آ جائے تو پھر یہ لوگ کبھی اس طرف نہیں جائیں گے. کبھی یہ لوگ لالچ والا سین بھی نہیں کریں گے. فومو کرتے ہیں اس کو, بیسکلی ہمارے کرپٹو کی زبان میں فومو بولتا ہے, رائٹ. ڈر لگتا ہے یار یہ اوپر جا رہا, اوپر سے خریدو, خریدتے ساتھ یہ ڈرز نیچے واپس, رائٹ. تو لہٰذا یہ فومو چیزیں, اوور ٹریڈنگ اور ریونج ٹریڈنگ, یہ ساری چیزیں بائی پروڈکٹس ہیں. تو یہ ختم ہو جاتا ہے جب انسان کو پتہ چل جائے کہ بھائی اس کو چلاتا کون ہے اور کس طرح اس میں سے پیسے وہ لوگ نکالتے ہیں اور ہمارا فائدہ کیسے اٹھاتے ہیں. تو آپ آلریڈی وہیں پہ چلے جاؤ, ان کے فٹ پرنٹس کو جو ہے وہ آپ ٹریک کرو اور اس کو اسٹڈی کر کے اسی حساب سے آپ اپنی امپلیمنٹیشن کرو ٹریڈنگ اسٹریٹجیز کی. وقار زکا نے کہا تھا کہ اگر مجھے پرائم منسٹر بناتے ہو تو میں آپ کے سارے قرضے دے دوں گا کرپٹو سے. اس بات میں کتنی کوئی سچائی ہو سکتی ہے؟ ایک تو یہ, اور دوسرا یہ کہ اگر ریگولیٹ ہونے لگ جاتا ہے پاکستان میں کرپٹو, اس کا کیا امپیکٹ ہوگا, ہمیں کوئی فائدہ ہوگا؟ چلے پہلے دوسرے سوال سے شروع دوسرے سے شروع کرتے ہیں. رائٹ. تو دیکھیے ریگولیٹ تو اس کو کرنا ہی پڑے گا ان کو, اب چاہے وہ, مگر پاکستان جو ہے وہ انتظار اس کا کر رہا ہے کہ چائنا پیچھے سے اس کو بولے, اور امریکہ اسپیشلی. اب یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے نا, جب عمران خان آتا ہے تو چائنا زیادہ ہے, یہ لوگ آ گئے ہیں جب یہ لوگ اونچے لوگ, تو پھر یہ لوگ انتظار کرتے ہیں کہ ان کا بزرگ شیطان جو ہے وہاں سے بولے کہ بھائی پھر یہ لوگ کریں گے. ٹھیک ہے. اب وہ اصل میں تو یہ لوگ خان آباد پاکستان تو اپنا فورن پالیسیز تک نہیں بنا سکتا, تو آپ ان سے یہ امید کرتے ہو کہ وہ کچھ اور کریں گے. ان کی پالیسیز کوئی اور بناتا ہے, ان کے وہ سیٹ لوگ جو پیچھے سپورٹ کر رہے ہیں سارا, ان کو کوئی اور چلاتا ہے. وہ ہم لوگ نام کے خواہ مخواہ سے نیوکلیئر پاور, یہ ساری چیزیں, یہ بالکل حقیقت ہے. ٹھیک ہے جی. ایک ملک جس کے پاس جس کا قرضہ $25 بلین جو ریٹرن میں دینا ہے سالانہ, ریزرو کرنسی ان کا یا فورن ریزروز کتنے بچے ہوئے ہیں, کوئی تقریباً 3.5 بلین. وہ ملک کبھی بھی خود مختار نہیں ہے. اور یہ تو چھوڑ دو کہ آج کل کی بات ہے, وہ تو آپ 5 سال 10 سال 15 سال پیچھے بھی چلے جاؤ, 20 سال پیچھے چلے جاؤ, کب خود مختار تھے یہ لوگ. ایک اور چیز آپ کو بتاتا ہوں, یہ اب ذرا اس کا شارٹس میں خود ہی تائید کر رہا ہوں آپ کو کہ اس کو چلائیں آپ. وہ یہ ہے کہ بھائی پاکستان 1947 میں یہ کیا سین تھا, جو 2 پارٹیشن والا جو سین تھا, پارٹیشن والا انڈیا اور پاکستان کا. یہ ذرا مجھے بتائیں کہ 1947 کو اگست کو کیا آپ سمجھتے ہو, 14 اگست, اس کو آپ کیا سمجھتے ہو, کیا کہتے ہیں اس دن کو؟ انڈیپینڈنس ڈے کہتے ہیں, رائٹ. مگر کون سا انڈیپینڈنس, کون سا انڈیپینڈنس؟ سوشل اسٹڈیز میں آپ نے کبھی یہ پڑھا ہے کہ پاکستان came into being in 1947, came into being, right. بڑا فرق ہے دونوں میں. اور یہ لوگ کیا بولتے ہیں, جشن آزادی, جشن آزادی پاکستان, آزادی ہے پاکستان. پاکستان didn't exist pre-1947 14 اگست. پاکستان didn't exist برادر. پاکستان تھا ہی نہیں, تو پاکستان آزاد کہاں سے ہو گیا؟ میرا بیٹا پیدا ہی نہیں ہوا, وہ جب پیدا ہوگا بولوں گا آزاد ہوا یہ, اس کی جشن آزادی مناؤں گا میں. تو لہٰذا پہلی چیز, تمہارے پاکستانیوں میں اتنا شعور بھی نہیں ہے کہ یہ لوگ ذرا اس کو سوال کریں. یہ پوں 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 مار رہے ہوتے ہیں وہ لوگ, میں نے دیکھا ہے یار. پچھلی بار میں انفارچونیٹلی میں تھا ادھر, جولائی میں آیا تھا, تو اگست آ گیا, اتنا برا حال کیا ہوا تھا, روڈوں پہ چنڈے لیے, یہ وہ پوں پہ عجیب حرکتیں کرتے ہیں لوگ. کیوں بھائی آزاد ہو گئے, پاکستان تھا ہی نہیں, آزاد کہاں سے ہو گیا؟ اور دوسری چیز کانٹرڈکشن, جیسے عمران خان کانٹرڈکشن کرتے رہتے ہیں نا صبح شام, یہی کانٹرڈکشن آپ یہ دیکھو کہ سوشل اسٹڈیز کی کتاب میں لکھا ہوا ہے came into being in 1947. فاؤنڈر آف پاکستان کون؟ بابا اعظم. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد مناتے کیا ہیں, جشن آزادی. مطلب یہ کہ کیا ہے, یہ پڑھا رہے کچھ ہے, کروا رہے کچھ ہے, کلچر کچھ, ٹریڈیشن کچھ, مینٹالٹی کچھ, سوچ کچھ, اپروچ کچھ, انڈرسٹینڈنگ کچھ. ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ گڑبڑ. بہرحال تو میں پتہ نہیں کیوں ادھر آ گیا بہرحال, لیکن میں آپ کو اس کے ساتھ یہ بتاؤں کہ ریگولیٹری والا جو فریم ورک ہے, اگر تو اس کو ریگولیٹ کریں گے یہ لوگ, تو اس کا مطلب ہے اس کو لیگل کریں گے. لیگل کریں گے تو کس کے بنا, کس کے اشارے پہ کریں گے؟ وہ پیچھے شیطان بیٹھا ہوا ہے, اس کے اشارے پہ کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے بغیر تو یہ لوگ ہلتے بھی نہیں ہیں.
تو لہٰذا وہ تو نہیں چاہتا بالکل کہ اس ٹائم پہ یہ چیز ہو, ٹھیک ہے, اس لیے یہ لوگ نہیں کریں گے اس کو. دوسری چیز ہے کہ ویسے بھی بتا دیتا ہوں کہ پاکستان میں جو کرنٹ آپ کا جو گیون دی کرنٹ اکانومک کنڈیشنز, یہ بالکل ان کے فیور میں جائے گا بھی نہیں کہ اس کو لیگل کریں. کیوں؟ صبح شام پیسہ آپ کو باہر نکل رہا ہوگا. پاکستان میں اتنے لائق لوگ ہیں کدھر جو باہر سے چھین کے ادھر لے کے آئے. آپ کی ٹوٹل جو کرپٹو میں عوام ہے پاکستانی, وہ تقریباً 1 کروڑ 1.25 کروڑ لگ بھگ اس کے آس پاس پہنچ چکی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ہمیں گوگل سے مل جاتا ہے. اچھا, اب اس میں سے میجورٹی جو ہے وہ 85-90% سارے لاس میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو لاس کرتے ہیں پیسہ, تو پاکستان سے پیسہ گیا باہر, ایسے ہی ہے. اگر یہ الٹا ہو جائے کسی طرح کہ میجورٹی آپ کی وہ پروفٹ کر رہی ہے اور پاکستان میں پیسہ آ رہا ہو, یہاں سے یہ لوگ نکالیں گے, ریگولیٹ کیا ہوا ہے, اس پہ تھوڑا بہت ٹیکس دے دیں, ان کو کنسیشن دے دو, بے شک آپ کا فائدہ ہے اس میں, ٹھیک ہے جی. اگر اس حساب سے حرکت کرتے ہیں تو پھر تو الگ بات ہے, لیکن یہ ہو نہیں سکتا. یہ اگلے 10-15 سال تک ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنے پاکستان میں اتنے لائق لوگ پیدا ہو جائیں جو وہاں سے باہر سے ایلیٹ کلاس سے آپ کے چھین کے یہاں پہ آ کے جو ہے پیسہ نکال رہے ہو. ایک تو یہ. دوسری چیز, اگر تو ایکسچینج بنائے پاکستان اور اس کو گورنمنٹ بیک کرے تو ایک الگ چیز ہے. دیٹس ٹوٹلی ڈفرنٹ, کمپلیٹلی ڈفرنٹ سیناریو. وہ الگ چیز ہے کیونکہ اس کا ٹریڈنگ سے تعلق کم. ایک ایکسچینج ہے, آپ نے ایک پلیٹ فارم بنا دیا. اس پلیٹ فارم کو نہ فقط پاکستانی, اس کو شاید انڈینز بھی استعمال کریں, اس کو شاید دوسرے بھی کریں. آس پاس آپ کے نیپال ہے, بنگلہ دیش ہے, یہ ہے وہ ہے. ان کے ایکسچینج میں خیال سے نہیں ہے, نہ نیپال میں, نہ بنگلہ دیش میں, نہ کہیں اور. کچھ میں چائنا میں ہوگا, انڈیا میں ہے, اسی طرح جو ہے کچھ اور ممالک میں ہوگا. یہ شاید اس کو استعمال کرے. مڈل ایسٹرن کنٹریز جو ہے وہ شاید اس کو استعمال کرے اگر اس کو گورنمنٹ فل بیکنگ کرتی ہے یا دیتی ہے. تو ان دیٹ کیس کیا ہوگا کہ پیسہ آ رہا ہے ادھر. اچھا, اب آ جاتے ہیں پہلے سوال پہ. ٹھیک ہے, پہلے سوال پہ یہ ہے کہ بھائی مجھے پرائم منسٹر بنا دو, میں آپ کو جو ہے وہ خطاب میں یہ بتاؤں گا کہ بھائی آپ سارے جا کے بٹ کوائن خریدو. دیکھیں میں ابھی کیونکہ کس جگہ پہ بیٹھا ہوں نا, تو میں تھوڑا طریقے سے بتاتا ہوں اس کو, ٹھیک ہے. ویسے تو یہ بہت ہی فلش عجیب قسم کی ایک یہ ڈائلاگ ہے, بالکل فالتو قسم کا ڈائلاگ ہے. یہ آدمی جب سڑا ہوتا ہے نا, وہ ایسی باتیں کرتا ہے. حالانکہ شغلی آدمی, اس کو کریڈٹ دینا چاہیے تھوڑا بہت, جو اس نے FIA وغیرہ کے ساتھ جو کورٹ ووٹ میں سارے قصے کیے ہیں اس کے لیے ٹھیک ہے. ادروائز یہ باتیں جو ہے یہ بالکل فالتو ہے, یہ ایک اسٹنٹ مارنا ہے, ٹھیک ہے. یہ حکومت ہے, یہ حکومت کے پیسے, یہ ٹیکس کے, عوام کے ٹیکس کے پیسے, عوام کے ٹیکس کے پیسے آپ ایسے اٹھا کے کسی چیز میں نہیں ڈال دیتے ہو کہ بھائی آپ اٹھاؤ کوئی 20 ارب روپے جو ہے وہ آپ ڈال دو بٹ کوائن میں یا کسی چیز میں. بھائی آپ کو خود نہیں پتا تھا, آپ خود لاس میں بیٹھے ہوئے تھے, آپ خود $2.5-3 لاکھ لاس میں بیٹھے ہوئے تھے. اس زمانے میں جو بٹ کوائن اوپر جا رہا تھا, آپ تو اس کو شارٹ کر کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے, ٹھیک ہے. تو مجھے پتا ہے, ٹھیک ہے, ہمارا تو اس کے ساتھ کافی پرانا لین دین, تو لہٰذا یہ تو مجھے پتا ہے. اچھا, دوسری چیز, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو گارنٹی دے سکتے ہو کہ بھئی آج آپ اگر بٹ کوائن خریدو گے تو 5 سال بعد اتنے کا ہو جائے گا. کوئی گارنٹی آپ نہیں دے سکتے ہو, بالکل. کیوں؟ اس کے پیچھے بیکنگ کرنے کے لیے کیا ہے؟ اس کو بیکنگ کرنے کے لیے پیچھے کچھ نہیں, نہ اس کو کچھ بیک کر رہا ہے, نہ ہی دوسری چیز یہ ہے کہ اس کا کوئی خاص فی الحال یوز کیس ہے, نہ ہی اس سے کوئی آپ ایز اے مینز آف پیمنٹ جو ہے آپ اس کو زیادہ جگہوں پہ استعمال نہیں کر سکتے. بہت کم گنے چنے جگہوں پہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو. جدھر آپ نے فرض کرو کوئی ٹکٹ لے لیا, کوئی آپ نے امریکہ میں جا کے, کوئی بعض جگہوں پہ, ایسا نہیں کہ پوری امریکہ میں ہر جگہ پہ, 350 ملین کا ملک ہے وہ, اس میں سے کوئی چھوٹا موٹا کہیں اسٹیٹ ہوگا جو تھوڑا سا بٹ کوائن یا کرپٹو فرینڈلی ہے, ادھر آپ نے جا کے کیا کیا, کوئی یاک چاک لے لیا, کوئی شپ لے لیا, کوئی آپ نے جو ہے وہ گرور لے لیا, خلاص. اس کے علاوہ آپ کہیں پہ جاؤ, بولو نا اس کو بھئی یار مجھے کافی دو, یہ لو بٹ کوائن, یار مجھے بیڈ دو, یہ لو بٹ کوائن, یار مجھے جو ہے وہ تیل یا چاول یا فلانا یا گھی یا جو بھی ہے مجھے وہ دو, یہ لو بٹ کوائن یا کرپٹو لے لو. وہ بولے گا یہ کیا ہے, جاب آ گیا ایسے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس کے پیچھے کوئی یوز کیس فی الحال نہیں ہے. ہاں, وہ الگ بات ہے کہ کچھ عرصے میں شاید ہو جائے, 5 سال 10 سال یہ ہو. مطلب دنیا جا رہی ہے اس طرف, کیسا ہونے لگ جائے گا؟ دیکھیں, دنیا اس طرح ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں, اس کے خلاف ایک اور چیز لے کے آئے ہیں, اس کو کہتے ہیں سینٹرل بینک ڈیجیٹل کرنسی, رائٹ. اس کو استعمال میرے حساب سے جو انالیسز کی, حالانکہ اٹ ول ساؤنڈ ویری اسٹرینج کہ میں اس کے خلاف بات کروں, لیکن میں جو ہے وہ دونوں پرسپیکٹیوز, دونوں اوپینینز جو ہے عوام کے سامنے لے کے آتا ہوں اور لا رہا ہوں پچھلے کئی سالوں سے کہ پیسہ آپ اس سے جتنا بنا سکتے ہو وہ آپ کہیں اسٹاک مارکیٹ ادھر ادھر سے کہیں سے کسی بزنس سے آپ نہیں بنا سکتے ہو, اتنا پیسہ یہاں بنا سکتے ہو. دوسری چیز, فزیکل بزنسز میں ادروائز آپ ریئل اسٹیٹ میں جاؤ, ادھر جاؤ ادھر جاؤ, یہاں پہ آپ کو اچھی خاصی انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے کہ جس کے بعد پھر آپ 5-10 سال انتظار کرو, پھر جا کے آپ اس کے اوپر شاید 100% فائدہ کرو, ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ کو 100% ریٹرن جو ہے وہ منٹس میں مل سکتا ہے, اس گھنٹوں میں مل سکتا ہے, دنوں میں اور ہفتوں میں مل سکتا ہے, جو مرضی ہے آپ کی چوائس ہے. صرف ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ کتنے کمپیٹنٹ ہو, آپ کتنے ایکسپیرینسڈ ہو اور آپ کتنے جو ہے اس میں منجے کھلاڑی ہو, دیٹس اٹ. باقی آپ پیسے اس میں صبح شام بنا سکتے ہو. کسی بندے کے لیے مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اگر $100-200-400 سے شروع کرو اور اسی $100-200-400 کو ایک نہیں تو 4 دن میں آپ اس کو ڈبل کر لو, بڑی بات. آپ کسی اور مارکیٹ میں کر کے بتاؤ مجھے. اچھا, اب اس کے ساتھ دوسری چیز ہے, تو اس کا میں نے دونوں سائڈ بتا دیا, پازیٹیو سائڈ بھی بتا دیا اس کے, یعنی پروز اینڈ کونس ٹائپ, اور اس کے بعد آ جاؤ آپ ادھر اپنا جو سینٹرل بینک ڈیجیٹل کرنسی, اس کو یہ لوگ لے کے آ رہے ہیں. اس کو بیسکلی کیا بولتے ہیں کہ بھائی جو آپ کا فار انسٹنس ابھی مانیٹری سسٹم جو نظام چل رہا ہے آپ کا پیسوں کا سارا, یہ چل رہا ہے فیاٹ منی پہ,
فیاٹ منی کسی چیز سے بیک نہیں ہوتی. فیاٹ منی کی سرکولیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے. فیاٹ منی کی سرکولیشن اتنی ہے بہرحال کہ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ ٹوٹل سرکولیشن ہے کتنی آج, رائٹ. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, کیونکہ اسکارس نہیں ہے, کیونکہ لمیٹڈ نہیں ہے اس کی, یعنی سپلائی لمیٹڈ نہیں ہے, اس وجہ سے آپ کا انفلیشن, CPI, ساری چیزیں بڑھتی ہیں. کسی ملک میں جو پروڈکٹیوٹی ویسے آج کل کم ہو رہی ہے پچھلے کئی سالوں سے پوری دنیا میں تقریباً سوائے شاید چائنا وائنا میں, اس کے علاوہ کسی اور ملک میں شاید, باقی ہر جگہ پہ جو ہے پروڈکٹیوٹی کم ہوتی جا رہی ہے, بیلنس بگڑ رہا ہے نا, اس کی وجہ سے انفلیشن بڑھتے جا رہا ہے. اچھا, ساتھ میں پیسہ چھاپتے جا رہے ہیں, اس کی وجہ سے اور غربت اور ان امپلائمنٹ ریٹ آپ کے آسمانوں پہ جا رہی ہے, رائٹ. ان کا سلوشن ڈھونڈنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ CBDCs لے کے آؤ. CBDCs یعنی سینٹرل بینک ڈیجیٹل کرنسی, جو سینٹرل بینکس چھاپیں گے, بنائیں گے, اور اس کے بعد پھر وہ آپ کو جو ہے وہ اس کے اڈاپشن کروائیں گے بیسکلی, رائٹ. تو آپ اس کی شفٹ کرو گے, یعنی فیاٹ منی سے اس طرف سے ادھر آ جاؤ گے. ہے تو دونوں فیاٹ منی ایک قسم کا, فرق صرف یہ کہ یہ کاغذ سے بنے گا, اس ٹائم پہ درختے کاٹو اور وہاں پہ وہ جو ہے خالی ٹک ٹک کرو, بن گیا, پروگرامیبل ہے بیسکلی. اچھا, دوسری چیز کیا ہے اس کا, ہے تو بڑی خطرناک چیز ہے, میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. دوسری چیز اس کے جو فوائد میں سے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو مانیٹری پالیسیز کے حوالے سے جتنے بھی یہ لوگ وہ بناتے ہیں نا قاعدے قوانین, وہ جب سینٹرل بینک کبھی بناتا ہے تو اس کے پیچھے پھر نیچے جو ہے کافی سارے برانچز ہیں, پھر اس کے بعد آپ کے کمرشل بینکس, فلانا بینک, یہ وہ اس طرح کے بہت سارے نیچے اس کے جو ہے وہ آ جاتے ہیں. جب سینٹرل بینک کوئی قوانین وغیرہ بنانا چاہتا ہے اس حوالے سے, اس کی پوری امپلیمنٹیشن میں, تاکہ وہ نیچے جو ہے باقی پورے چین میں امپلیمنٹ ہو جائے, اس میں لگتے ہیں کبھی کبھی مہینہ, کبھی 1.5 مہینہ, کبھی شاید زیادہ, رائٹ. جب آپ CBDC لے کے آؤ تو یہ سارے قوانین بھی ایک کلک سے آپ بنا دیتے ہو, اور وہ پورے کے پورے جتنے بھی بینکس ہیں ان سب میں انسٹنٹلی اسی سیکنڈ کلک سے وہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے. تیسری چیز, انہوں نے کرنا ہے پورا کنٹرول دنیا کو. انہوں نے جو ہے وہ ٹوٹل سروے, یہ باقاعدہ اس کے اوپر ایگزیکٹو آرڈر, اس کو آپ لکھ لیں یہاں پہ, میں نمبر بتاتا ہوں. ایگزیکٹو آرڈر پاس کیا ہے بائیڈن نے, اس کا نمبر ہے 14067, ٹھیک ہے. ایگزیکٹو نمبر 14067 یہ بائیڈن نے پاس کیا ہے. بڑا خطرناک قسم کا, اتنا صاحب اس کو اگر پڑھو گے تو آپ کو پھر پریشانی ہوگی کہ بھائی اچھا پاکستان میں فی الحال بیٹھے ہو. ہم جیسے لوگوں کو بڑی ٹینشن ہو رہی ہے, کیونکہ پہلے یہ لوگ جو ہے وہ امریکہ کو پکڑیں گے, اس کی واٹس لگائیں گے, اس کے بعد پھر یورپ میں آئیں گے, یورپ کی فل ٹائٹ واٹ لگائیں گے, اس کے بعد وہ سارا کچرا آئے گا نیچے مڈل ایسٹ میں, اس کے بعد آئے گا ساؤتھ ایسٹ ایشیا, ادھر ادھر وغیرہ وغیرہ, سوائے اس کے کہ کچھ ممالک بیچ میں ایشیا سے کھڑے ہو جائیں جیسے بھی کھڑے ہو رہے ہیں. یہ ون آف دا ریزنس کہ وہ کیوں کھڑے ہو رہے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ ابھی تک جو بھی اس کی جو اس کا بیسکلی جو امریکہ جو سپر پاور ہے نا, وہ سپر پاور صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی نیوکلیئر بم ہے اور یہ وہ اس طرح کی چیز ہے. سب سے بڑی پاور جو ہوتی ہے آپ کی مانیٹری ویلیو, وہ جو پیسہ ہے, وہ ہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ سپر پاور ہے. نہیں تو بم شم یہ ساری چیزیں تو چائنا کے پاس بھی بہت ہے, رشیا کے پاس بھی بہت ہے. کتنا ڈرتے ہیں یہ لوگ رشیا سے, تو ہمارے پاس بھی ہے وہ بس وہ بولنے کی حد تک ہے, کشمیر فتح کریں گے یہ لوگ. بہرحال تو لہٰذا اس کی وجہ سے جو ہے یہ سپر پاور ہے, رائٹ. اچھا, اب یہ امریکہ, یہ چائنا, رشیا, ان ساروں کو پتہ ہے کہ بھائی اگر تو CBDCs یہ لے آیا بزرگ شیطان, اور اس کے بعد اس نے اگر ہم سے پہلے اس کو جو ہے وہ اڈاپٹ کروا دیا کسی بھی طریقے سے, جیسے پہلے انفورس کیا تھا, اگر دوبارہ اگر کیا یورپ کے ساتھ مل کے, باقی کچھ مڈل ایسٹرن کنٹریز کے ساتھ مل کے, تو پھر یہ سارے اسٹیک ہولڈرز ایک سائڈ پہ اگر آ گئے تو پھر ہم ہلکے پڑ جائیں گے. تو اس سے پہلے یہ لوگ کھڑے ہو رہے ہیں. اب یہ کھڑے ہونے کے ساتھ ساتھ ویری انٹرسٹنگ کہ یہ لوگ کیا کریں. حالانکہ آپ میرے کچھ ریکارڈڈ لیکچرز اگر دیکھو 3 سال پہلے کے پڑھے ہوئے, میں نے یہ سارا پریڈکٹ کیا ہوا کہ رشیا کھڑا ہو جائے گا, چائنا کھڑا ہو جائے گا, سعودی عرب جو ان کا ٹٹو ہے نا, سعودی عرب جو ان کا ٹٹو مانا جاتا ہے, چھوٹا پپی, یہ بھی ادھر رشیا کے ساتھ آ جائے گا. آ گیا, وہ سارا پڑا ہے یوٹیوب پہ, آپ ویریفائی کر سکتے ہیں اس کو. تو 3 سال پہلے. بہرحال تو یہ سارے جو ہے وقت سے پہلے کھڑے ہو گئے, اور یہ کیا کر رہے ہیں ساتھ ساتھ, رشیا بھی کام کر رہے CBDC کے اوپر, چائنا بھی کام کرے CBDC کے اوپر, اور چائنا نے بڑے اسپیڈ سے اس کے اوپر کام کیے کہ بہت جلدی جو ہے وہ, ویسے بھی وہ کیش لیس ہے, تقریباً 95% کیش لیس ہے بالکل. وہ ہر چیز آپ موبائل سے اسکین کرو, آپ نے کوئی بائک شائک کرائے پہ لے کے چلنی ہے, جانی ہے نا, تو آپ خالی وہ اسکین کرو, آپ کے موبائل سے اس بینک سے پیسے کٹ جائیں گے بغیر کیش ویش والے سسٹم کے. اسی طرح دکانوں میں جاؤ ادھر ادھر, کیش بہت کم ہو گیا چائنا میں, ایلی پے آ گیا, پتہ نہیں فلانا پے آ گیا, کیا کیا آ گیا. اچھا بہرحال تو یہ لوگ CBDCs کے اوپر کام کر رہے ہیں امریکہ سے ٹوائس ایز مچ اسپیڈ میں, تاکہ یہ لوگ اس سے پہلے اس کو لے کے آئیں, اور اس کی ٹیسٹنگ باقاعدہ چل رہی ہے. اسی طرح رشیا بھی شروع ہو گیا. اب یہ لوگ جو سارے شروع ہو گئے نا, ایک ٹائم آئے گا مشترکہ طور پہ یہ لوگ فیصلہ کریں گے, بولیں گے بس زبردست, یا تو ہم جو ہے ہم اپنے حساب سے اپنی, یعنی انرجی ہے نا رشیا کے پاس, وہ بولے گا میں اپنی جو میری چیزیں میں اپنے حساب سے اپنی کرنسی میں بھیجوں گا. اس حساب سے یہ لوگ کیا کریں گے کہ 2-3 سائملٹینیسلی آپ کی جو ہے وہ ریزرو کرنسی بن جائیں گے, اور یہ پاسبل ہے. یہ ہمارے پاس تھا 1571 سے پہلے, 1571 سے پہلے یا 1671 سے پہلے. یہ ایسا نہیں تھا ہمیشہ کہ صرف ایک ہی کرنسی دنیا کی وہی ورلڈ ریزرو کرنسی, 2 بھی ہو سکتی ہیں.
تو لہٰذا یہ بالکل پاسبل ہے کہ رشیا اور چائنا کھڑے ہو جائے سائملٹینیسلی، آپ کے پاس 2 ریزرو کرنسی ہو دنیا میں. پھر آپ سوچو ذرا کہ ایک خطے کو وہ سنبھال رہے، ایک خطے کو یہ سنبھال رہے. چائنا ایشیا کے ساتھ زیادہ نزدیک ہے، رشیا سائڈ پہ جائیں گے، ڈیپینڈز آن دی پولیٹیکل. بالکل. دیکھیں ایک ٹائم پہ آپ کو مجبوری، آپ جو مرضی زور مارو، آپ کو امریکہ کو چھوڑنا ہی پڑے گا. ایک ٹائم آپ کی مجبوری بن جائے گی کہ آپ ان کو چھوڑ دو گے اور ویسے ہی چھوڑ دو گے، بڑا آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. وہ آج کل یہ لوگ بڑا زور، وہ تنکے کو کیا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، اس ٹائم پہ وہ سین ہے نا. یعنی آپ کا گریپ بہت لوز ہو چکا ہے امریکہ سے. آپ جتنا مرضی وہ زور مار رہا ہے کہ پکڑ کے رکھو، اور جو مرضی ڈرائے، جیسے بھی انفلوئنس کرے، مقروض کر دیا ہے. میں اس کے اوپر آپ کو IMF کے بارے میں تھوڑا بتاؤں گا، وہاں سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ سارا سین ڈیزائن کیسے کیا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے کہ ہمیں مقروض اور ہمیں باقاعدہ انسلیو کیا ہوا ہے. لوگ سمجھتے ہیں بڑی فریڈم ہے، ڈیموکریسی ہے، وہ کچھ نہیں ہے. سارے فیشسٹ 2 نمبر ہے، سارا نظام آپ کو 2 نمبر. بہرحال تو لہٰذا بیک ٹو دا پوائنٹ، یہاں پہ اگر 2 آپ کی ریزرو کرنسی بن جاتی ہیں، رشیا چائنا، یا آپ کا اکانومک جو اسٹیبلٹی ہے، فائنینشیل اسٹیبلٹی، یہ ایک یعنی دنیا کو آپ 2 خطوں میں بانٹ دو. چائنا آپ کا پورا ایشیا، رشیا آپ کا جو ہے میجورٹی آف ارتھ، آپ کا جو ہے وہ یورپین سائڈ. یورپین یونین آپ کا ٹوٹ جائے گا. یہ میں ایک اور پروڈکشن یہاں پہ کر رہا ہوں، یہ بھی 3 سال پہلے کیا ہوا ہے، اس کو بھی آپ ویریفائی کر سکتے ہو، اور 2 سال پہلے بھی. بڑا 6 گھنٹے کا لیکچر ہے. بہرحال تو یہ مجبور ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ یورپ جو ہے وہ کیوں ابھی تک چھوٹو بنا ہوا ہے امریکہ کا، کہ بھائی انہوں نے جو ہے کیا نام ہے باقاعدہ نیٹو کے حصے، ایک تو یہ، اس کے اندر ترکی بھی آ جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ظاہر اس کے فوائد اپنے ہوتے ہیں کہ بھائی ایک ملک پہ آپ نے کوئی پڑا کیا، نیٹو الگ، یورپین یونین الگ، دونوں پوری فورس بن کے وہ آ جاتے ہیں کہ بھائی تم نے اس پہ حملہ کیا، سارا بھائی امریکہ بھی پہنچ گیا، وہ بھی پہنچ گیا، نیٹو بھی پہنچ گیا. تو لہٰذا ایک تو اس کے الگ فوائد. دوسرا یہ کہ انہوں نے امریکن ڈالر کے ساتھ ظاہر ہے ان کی افیلیشن اتنی ہے کہ انہوں نے ساری اپنی ریلائنس اور ڈپینڈنسی اسی کے اوپر رکھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اس حساب سے. تیسرا یہ سپر پاور ہے بھائی، بولے گا تو آ جاؤ، بس جانا پڑے گا آپ کو. صحیح. ٹھیک ہے، مجبوری ہے. اس وجہ سے یورپ جو ہے وہ سارا اس کے ساتھ ہے. اب کیا ہوگا ادھر کہ رشیا کیونکہ یہاں پہ جب کھڑا ہو گیا، تو یورپ میں سے آپ تقریباً میجورٹی آف دا کنٹریز ان دا یورپ اگر آپ اٹھا لو، یہ رشیا کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے لوگ، نہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ جنگ کرے اس کے ساتھ، کیونکہ وہ جنگ صرف ان کے بیچ میں ایک تو رہے گی نہیں. دوسری یہ کہ ان میں سے بہت ساروں کو تو ایسے اڑائے گا رشیا. یعنی ڈنمارک اتنی پھٹی ہوئی ہے اس ٹائم پہ. ٹھیک ہے، اسی طرح بہت سارے ممالک ہیں، سویڈن ہے، ڈنمارک، لتوینیا، بلگیریا، سارے، کیونکہ یہ سارے جب رشیا سلوواکیہ تھا ایک زمانے میں، یعنی اس کو یوگوسلاویا جو بولتے تھے، USSR، اس زمانے میں یہ لاتویا، شاتویا، لتوینیا، بلگیریا، فلانا ڈمکانا، اوکرین، یہ سارے تو اس کا حصہ تھے. ٹھیک ہے، یہ اتنے سے ملک ہیں، ان کی اتنی سے پاپولیشن ہے. اور رشیا کو دیکھو، ان کو دیکھو، تو ایک پہاڑ ہے وہ بھائی آپ کی طرف آ رہا ہے، اس کا خالی سایہ بھی کافی ہے کہ ان کو ڈرا دے. ٹھیک ہے، یہی ہو رہا ہے. زیادہ زیادہ آپ کے پاس کیا ہے، ایک فرانس ہے، جرمنی ہے، اس طرح 1-2 اور ہوں گے تھوڑے سے مضبوط ہے، باقی ختم ہے سارے. تو لہٰذا رشیا کے لیے بڑا آسان کام ہے کہ ان کو ٹائٹ کرے. اسی لیے کھڑا بھی ہو گیا نا، نہیں تو وہ کیسے کھڑا ہو سکتا تھا ان کے خلاف، کہ وہ جب دیکھے امریکہ بھی ہے، وہ پورا یورپ میرے خلاف ہے، پھر بھی ایسا کھڑا ہوا ہے. اس نے بولا نہیں کرو جنگ، بولتا ہے چپ کرو، مارا بم ڈز. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ ایک ٹائم ابھی دیکھنا اگلے کچھ سالوں میں موسٹ لائکلی ہو جائے گا کہ آپ دیکھو گے کہ یورپین یونین جو ہے وہ بھی ٹوٹ رہا ہے، اور اس میں سے میجورٹی جو ہے وہ رشیا کے پاس چلے جائیں گے اور چائنا کے ساتھ چلے جائیں گے. کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کا بہنوئی تو ہے نہیں یہ امریکہ. ٹھیک ہے، آپ نے اپنے ملک کا سوچنا ہے، اپنے لوگوں کا سوچنا ہے. تو لہٰذا میں آپ کو چھوٹی سی اس کی مثال دیتا ہوں. جب جرمنی نے ایک دفعہ کیا کیا تھا کہ حملہ کیا تھا ڈنمارک پہ، تو ابھی حملہ بلکہ کیا نہیں تھا، آ رہا تھا. تو ادھر سے ڈنمارک نے بولا دیکھو بات سنو، ہم 2500 سال پرانی قوم ہے، ہمارا یہ سارا اسٹرکچر، یہ وہ حساب کتاب یہ تباہ نہیں کرو. ٹھیک ہے، ان کی بڑی پرانی بلڈنگ ہے، اسی کو وہ لوگ رینویٹ کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا ایک نام ہو، یار یہ بڑا زبردست ہے، تمہارا پتہ نہیں کیا اینٹیک پیس ہے، تو لہٰذا اس کو تباہ نہیں کرو، ہم گیو اپ کرتے، آ جاؤ بھائی پکڑو. 5 سال مفت میں دے دیا ملک، اس نے کالونائز کر لیا ڈنمارک کو پورا. آگے آپ کا جرمنی بیٹھا تھا 5 سال. اس کے بعد وہ تو ایک بندہ تھا کوئی، اس کا نام بھول گیا، اس نے پھر برطانیہ کو بیچ میں لے آیا، پھر اس نے جو ہے وہ بیچ میں آ کے اس نے جو ہے مذاکرات ان کے سارے ہوئے، پھر اس کے بعد جرمنی کو واپس بھجوا دیا، بغیر پھٹے وٹے کے ویسے بھجوا دیا. مگر 5 سال جو ہے یا 6 سال وہ بیٹھا ہوا تھا ادھر، تو ڈنمارک نے پھٹا نہیں کیا. آج بھی ڈنمارک، حالانکہ اٹس ون آف دا، وہ کہنے میں آتا ہے ادھر گوگل میں کہ ون آف دا ہیپیسٹ نیشن ان دا ورلڈ، اور ویلفیئر اسٹیٹ کے حساب سے بھی ٹاپ 5 میں سارا سیٹ، مگر اتنا اسٹرینتھ نہیں ہے ان میں کہ یہ ڈیفینڈ کر پائیں خود کو. اور وہ بھی کس سے؟ رشیا سے. ہاں، اگر سویڈن سے کرنا الگ بات ہے، اگر ناروے سے کرنا الگ بات ہے، اوسلو سے یا کسی اور سے کرنا الگ بات، رشیا سے نہیں کر سکتے. تو لہٰذا ان کی مجبوری بن جائے گی ابھی کہ یہ لوگ بولیں گے بھائی 2 چیزیں، ایک تو یہ کہ سپر پاور جو آپ کا بن رہا ہے رشیا یا چائنا، اس کے ساتھ ساتھ بالکل اس کا رائٹ ہینڈ ہے وہ چاہے رشیا ہے، دونوں بڑے پاورفل، اگر دونوں ساتھ مل جائیں تو بھائی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا ان کے خلاف کھڑی ہو جائے. بہت سارے ممالک جو ان کے نیبرنگ کنٹریز میں، ان کو تو یہ لوگ ایسے کھا جائیں گے سیکنڈوں میں.
وہ کیسے افورڈ کر سکتے ہیں کہ وہ امریکہ بیٹھا ادھر, اس کو تو پہنچتے پہنچتے بھی 6 مہینے لگ جائیں گے, جب تک وہ اپنے ٹینک شینک لے کے آئے گا 6 مہینے لگ جائیں گے اس کو, تو تب تک تو یہ پورا خطہ ہی یہ لوگ کھا جائیں گے نا, رشیا اور چائنا, تو یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. دوسری چیز یہ بولیں گے بھائی پیسوں کے لحاظ سے, فائنینشیل اسٹیبلٹی اور پاور کے لحاظ سے, چائنا آپ کا جو ہے وہ, اور اسی طرح آپ کا رشیا, ان کو دیکھو ان کا پیسہ کدھر جا رہا ہے, ان کی اکانومی کدھر جا رہی ہے, انرجی وغیرہ سارا ہر چیز, اور ان کا انفلوئنس جو ہے باقی ممالک پہ وہ دیکھ لیں, یعنی مڈل ایسٹرن کنٹریز پہ, اور اسی طرح دوسرے ممالک جو ایشیا میں. یہاں پہ پڑا ہو رہا ہے سارا دن امریکہ جو ہے وہ ایک وہ کیا بولتے ہیں اس کو, جو گندی پھپھی ہوتی ہے, آنٹی پھپھی جو باتیں کرتی خالی, وہ تائیوان کے مسئلے کے لیے وہ جو ہے وہ ان کو انسٹیگیٹ کر رہی ہے کہ بھائی یہاں پہ جو ہے کسی طرح آگ لگاؤ تاکہ ان کا پڑا ہو, تائیوان چائنا کا, اسی طرح ہانگ کانگ چائنا کا, وہ پڑے کے چکر میں بیٹھا ہوا ہے خالی, وہ گندی پھپھی وہ اس طرح کی حرکتیں, ٹھیک ہے. تو لہٰذا آپ دیکھ رہے ہو اس کی اسٹیبلٹی جو ہے وہ فائنینشیل وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. اس کا جو ڈالر کا جو ورلڈ ریزرو کرنسی کا جو اسٹیٹس ہے ڈالر کا, وہ بھی اسٹیک پہ, وہ بھی ختم ہونے والا ہے. اب چاہے 5 سال بعد ہو, 2 سال بعد ہو, 6 سال بعد ہو, کیئرس, یہ ہونے والا ہے. ڈیٹ جو ہے اس کا جس اسپیڈ سے بڑھتے جا رہا ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک ملک جو سسٹین کر پائے اپنا سپر پاور والا اسٹیٹس, اگر اس کا قرضہ ایسا ہوا میں جا رہا ہے اور اس کی جو انفلیشن ہوا میں جا رہی ہے, ان امپلائمنٹ ریٹ جو ہے وہ ہوا میں جا رہی ہے, اور اس کے بعد پھر وہ سپر پاور بھی, یہ بالکل ہو ہی سکتا. یہ آپ سسٹین کب تک کرو گے؟ یہ ایسا غبار ہے کہ اس کے اندر آپ پھونکو, ایک ٹائم آئے گا بھائی آپ بولو گے یار ایک پھونک مارنے سے ڈر لگے گا, خدا نخواستہ آپ پہ جو ہے وہ ٹھوک نہ کرے اندر اس کے, اگر چھوٹے چھوٹے کانچے ہو مثال کے طور پہ, ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ نہیں سسٹین کر سکتا. اسی وجہ سے دنیا جو ہے وہ یورپین یونین خاص طور پہ جو میں بتا رہا ہوں, ان میں سے بہت سارے ممالک کی مجبوری بن جائے گی کہ یہ لوگ جائیں رشیا اور چائنا کی طرف, اور جہاں بھی رہے گارنٹی دیر آلموسٹ, اور یہ سینسیبل ایک وہ ہے, کوئی زیادہ بڑی کوئی پریڈکشن بھی نہیں. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا, یہ کرپٹو جو ہے یہ کس طرح کو ریلیٹ کرتا ہے ڈالر کے ساتھ اور اسٹاک مارکیٹ کے ساتھ؟ رائٹ. تو کرپٹو سب سے پہلے سمجھنا پڑے گا کہ فائنینشیل مارکیٹس بیسکلی کیا ہے. فائنینشیل مارکیٹس یہ ہے, اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ آپ کا پیسوں کا نظام چل رہا ہے, پیسوں کی ٹریڈنگ چل رہی ہے, یہ ساری چیزیں جس کا تعلق پیسوں سے ہو, رائٹ, اس کو بولتے ہیں فائنینشیل مارکیٹس. اب اس کے اندر ہمارے پاس ہے اسٹاک مارکیٹ, اس کے اندر ہمارے پاس ہے فوریکس, اسی طرح کموڈیٹیز, سیکورٹیز, بانڈز, یہ وہ حساب کتاب, اور اس کے بعد آ جاتا ہے کیا, کرپٹو. اس کے اندر بھی ٹریڈنگ ہوتی ہے, وہی کنسیپٹ ہے, بالکل وہی حساب ہے جو اسٹاک مارکیٹ میں, کسی چیز کو خریدو بیچو, ٹریڈ کرو, یہ کرو وہ کرو, وہ ادھر بھی ہے. تو یہ سب کو ملا لو, یہ تو ہے آپ کا فائنینشیل مارکیٹس, رائٹ. اب فائنینشیل مارکیٹس میں سب سے بڑے جو 2 مارکیٹ ہیں, یا سب سے بڑا جو مارکیٹ وہ اسٹاک مارکیٹ. آپ کا اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ ڈائریکٹ کورلیشن رکھتا ہے اپنا کرپٹو کے ساتھ, کیونکہ یہ دونوں جو ہے وہ زیادہ تر, ویسے تو یہ زیادہ رسکی ہے کرپٹو, مگر وہ بھی رسکی ایسٹس میں شمار ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب ان کا پھر آپس میں ایک کورلیشن ہے آپ کا بیچ میں ڈالر یا اکانومی کے ساتھ, تو اس ٹائم پہ ہم امریکن اکانومی اٹھا لیتے ہیں ساتھ میں, رائٹ, کیونکہ سب زیادہ تو اسی کا وہ ہے انفلوئنس ہے. اب ڈالر کا جو ہے وہ ان دونوں کے ساتھ نیگیٹو یا انورس کورلیشن ہے, الٹا ہے, جبکہ ان دونوں رسکی ایسٹس کا, اسٹاک مارکیٹ کا اور کرپٹو کا, ان کا آپس میں ڈائریکٹ کورلیشن ہے, کیونکہ دونوں رسکی ہے. تو یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک فیملی میں 2 جڑواں پیدا ہو گئے, ٹھیک ہے جی, اس طرح ہے. تو لہٰذا جو سلمان خان والی فلم ہے, اس کو درد ہوگا تو اس کو بھی درد ہوگا, یہ بالکل وہی سین ہے, ڈائریکٹ کورلیشن ان کا. ڈالر کا جو انورس کورلیشن, اب جو اسٹاک مارکیٹ اوپر جاتا ہے تو کیونکہ اس کی ڈائریکٹ کورلیشن ہے تو پھر یہ بھی اوپر جاتا ہے, کرپٹو. بالکل. اسی طرح آپ یہ دیکھو اسٹاک مارکیٹ جب نیچے آتا ہے تو آپ دیکھتے ہو کرپٹو بھی نیچے آ رہا ہے. لیکن دونوں اوپر جاتے ہیں جب ڈالر نیچے گرتا ہے, اور دونوں نیچے جاتے ہیں جب ڈالر اوپر جاتا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ جب یہ اوپر جاتے ہیں نا, تو اس کا مطلب ہے کہ آٹومیٹکلی ڈالر کی اسٹرینتھ کم ہو رہی ہے, تو بڑے بڑے انویسٹرز آپ کے وہ بلینز آف ڈالرس وغیرہ سارا اٹھا کے ڈالر میں جتنا بھی انویسٹ کیا وہ اس کو نکال کے ڈالتے ہیں وہ لوگ اسٹاک مارکیٹ میں یا کرپٹو میں. کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ بھائی یہاں پہ اسٹرینتھ ختم ہو رہا ہے اس کا, وہ کسی بھی وجہ سے, چاہے وہ انفلیشن کو دیکھ لیں, چاہے وہ کسی اور کوئی آپ کا کوئی اکانومک گروتھ فیکٹر دیکھ لیں, کیا وہ CPI دیکھ لیں, یا جو مرضی ہے, خلاصہ وہ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کیونکہ وہ انسٹیٹیوشنس ہیں, ان کو پتہ ہے کیا ہونے والا ہے. وہ لوگ پیسہ نکالیں گے, ان دونوں میں ڈال دیں گے فار دا ٹائم بینگ. اب ہو سکتا ہے سال ہو, 6 مہینے ہو, 1.5 سال ہو, 4 سال ہو, جو بھی ہو, اس میں پیسہ ڈال دیں گے. جب وہ دیکھیں ڈالر جو ہے واپس اپنا اسٹرینتھ گین کر رہا ہے, تو یہاں سے پیسہ نکال کے فوراً سے وہیں پہ واپس جاتے ہیں. کیوں؟ 2 چیزیں. ایک تو جو ہے وہ آپ کا کرپٹو ایک چیز میں آ کے تھوڑا سا مختلف ہو جاتا ہے اسٹاک مارکیٹ سے, کیونکہ وہ جو ہے انفلیشن کے اگینسٹ ایک ہیج کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے, اور وہ اس کو کرنے والے ہم لوگ نہیں, کہنے والے وہ جو کنسیپٹ پرووائڈ کیا گیا ہے یا ہمارے سامنے جو پریزنٹ کیا گیا ہے, وہ کنسیپٹ تو ہے یہ کہ ہم سارے جو ہے اس کو انفلیشن کے اگینسٹ ایز اے ہیج استعمال کر سکتے ہیں بٹ کوائن کو, کیونکہ وہ اسٹور آف ویلیو ہے وغیرہ وغیرہ. یعنی آپ اگر اپنے پیسے بینکوں میں رکھو گے, آپ کے جیسے پاکستان میں ابھی 46-5% جو بھی انفلیشن ہے, تو اگر کسی کے پاس 1 لاکھ ہے تو پھر کیا ہوا, اس کے پاس تو کتنا 60, 50, 55, 54, 56 اس طرح بچ گیا نا اس کے پاس. اسی طرح اگر اس کے پاس 1 کروڑ بھی ہو, ٹھیک, مفت میں آدھا, مفت ختم ہو گیا اس کا, خواہ مخواہ. کیوں؟ انفلیشن, ویلیو اس کے ختم, پرچیزنگ پاور ختم.
اب اگر وہی پیسہ جو بجائے اس کے کہ آپ بینکوں میں رکھ دو جس کے اوپر بینکیں کما رہے ہیں, آپ کے تو پیسے ڈی ویلیو ہوتے جا رہے ہیں, بینک اس کے اوپر 3 برابر کماتے جا رہے ہیں, رائٹ. تو وہ پیسہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بینکوں سے نکال کے یہ لوگ ڈالتے ہیں ادھر. ان کو پتہ ہے کہ یہ اوپر جائیں گے. اب یہ اوپر جاتے ہیں, ان کو مینیپولیٹ کرنا بھی آسان ہے, جبکہ ادھر اسٹاک مارکیٹ کو مینیپولیٹ کرنا بہت مشکل ہے, کیونکہ اسٹاک مارکیٹ ایسے سمجھ لو جیسے ایک ویلیو اس کی, کیونکہ اس کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن جو ہے وہ ٹریلینز آف ڈالرز میں. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک انسان, اگر میں آپ کو 10 کلو کا ڈمبل دوں تو آپ بڑے مزے سے اس کو جو ہے وہ اپنے بائی سے مارو 10 20 30 سیٹ جو بھی ہے, پھر شاید بہت تھک جاؤ, ایگزاسٹ ہو جاؤ. لیکن اگر میں آپ کو جو ہے وہ کوئی 100 کلو کا ڈمبل دوں تو شاید آپ اس کو اٹھا بھی نہیں پائے, اٹھا بھی لیا تو آپ بولو گے برادر چھوڑو اس کو, رکھو اس کو, کیوں ظلم کرنے کا. تو کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ وہ اتنا بھاری مارکیٹ ہے کہ اس کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے جو بلینز آف ڈالرز والے لوگ ہیں نا, وہ بھی آسانی سے اس کو مینیپولیٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ اس کی کیپٹلائزیشن ٹریلینز آف ڈالرز میں چل رہی ہے. یہاں پہ چل رہی کتنا, $200 بلین, $1 ٹریلین, $1.5 ٹریلین. اس کو دیکھو, اس کو دیکھو, زمین آسمان کا فرق ہے. یہ 99:1 ریشو چل رہا ہے. یہ اسٹاک مارکیٹ اتنا بھاری ہے, یہ بچوں والا ہے, 10 کلو کا ڈمبل ہے. تو اس میں یہ لوگ پیسہ ڈالتے ہیں, زبردست مینیپولیشن کرو, ریٹیل کے پیسے بھی لوٹ لیے, وہاں سے نکال کے سارے واپس ڈالر میں ڈال دو. یہ لوگ سوئنگ کرتے رہتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے جی. تو اس طرح ان کی ڈائریکٹ کورلیشن ہے اسٹاک مارکیٹ کی اور کرپٹو کی, اور اسی طرح پھر ان کا جو ہے وہ انورس کورلیشن ہے ڈالر کے ساتھ. صحیح. جو بات ہم نے پیچھے چھوڑ دی تھی کہ ہمیں انسلیو کر دیا گیا ہے, آئی ایم ایف کی آپ بات کر رہے تھے کہ ہو کریٹڈ آئی ایم ایف اینڈ ہاؤ وی آر بینگ انسلیوڈ, رائٹ. یہ کس طرح ہو رہا ہے؟ جی, تو سب سے پہلے سمجھنا یہ چاہیے کہ بھائی آئی ایم ایف جو ہے وہ بیسکلی ہے کیا. آئی ایم ایف جو ہے وہ آپ کا انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ, ٹھیک ہے جی. اچھا, اس کا کام کیا تھا؟ یہ بنا تھا کوئی 40s 50s غالباً, مجھے سے یاد نہیں, 40s 50s میں بنا تھا. یہ بنا اس لیے تھا کہ بھائی آپ کیا کرو کہ بھائی دنیا میں جو گلوبل آپ کی اکانومی ہے اس کو آپ لوگ اسٹیبلٹی کے لیے یا پھر اس کو بیلنس لانے کے لیے گلوبل اکانومی میں اس کے لیے ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے. جیسے فار انسٹنس آپ کے پاس ابھی یونائٹڈ نیشنز جو بن گیا, ٹھیک ہے, ہاں, پہلے بڑے پڑے تھے ان کے, اس سے پہلے ایک اور بھی تھا, اس کا میں نام بھول گیا ہوں, ویسے اس ٹائپ کا ادارہ ہی تھا, وہ بھی پیس کے لیے کہ بھئی آپ کے ادھر اسٹیک ہولڈرز ہیں مختلف ممالک کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں سب ہے. اب وہ لوگ کیا کرتے ہیں, بڑے شڈے ہو وہ آ جاتے ہیں, سب کو صلح یہ وہ کروا دیا, ختم اسٹوری. حالانکہ وہ بالکل بکواس ہے ٹوٹل, ٹھیک ہے جی. وہ اپنے فائدے کے لیے اس کو استعمال, جب مرضی امریکہ آ جاتا ہے ادھر بولتے ہیں فارغ ہو جاؤ, بس اس کے بعد وہ جا کے وہ ساری حرکتیں کرتے ہیں. تو وہاں پہ آپ کے پاس صرف اور صرف ایک چیز ہے جو کچھ ممالک کے پاس ہے, اس کو کہتے ہیں ویٹو پاور, ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ تقریباً سیم کنسیپٹ ہے, لیکن صرف اپنے فائدے کے لیے. کیسے؟ فار انسٹنس 2 چیزیں ہیں جو لوگوں کو سمجھنی چاہیے. ایک تو یہ کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ جو پیسے دیتا ہے, یہ اس کے پیچھے جو سوچ تھی وہ یہ تھی کہ گلوبل اکانومی میں اگر آپ نے بیلنس اور اسٹیبلٹی لے کے آنا ہے, اس کے لیے آپ کو ایک ادارہ چاہیے کہ جو ان کو ڈائریکٹ پیسے دے سکے, ان کو مدد کر سکے, تاکہ یہ واپس اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. اس طرح لوگوں کو سمجھایا ہے. حقیقت میں اور ہسٹوریکلی آن پیپر ٹوٹل مختلف ہے, اور بالکل ایسا نہیں ہے جیسے وہ کنسیپٹ ہمیں سمجھایا, رائٹ. اب وہ کیسے؟ فار انسٹنس پاکستان کو دیکھ لیں, ٹھیک ہے. ویسے تو بہت سارے ممالک ہیں جدھر آج تک آئی ایم ایف نے جس کو پیسے دیے ہیں ان سب کو برباد ہی کیا ہے, ان کو کبھی آباد نہیں کیا, کیونکہ ان کا مین مقصد ہی نہیں ہے ان کا آباد کرنا. پہلے تو یہ کہ جو ریزرو کرنسی ہے نا ڈالر کا, کیونکہ ڈالر دیتے ہیں نا یہ لوگ, اگر تو یہ کوئی جی بی پی میں دیں یا پھر یہ کوئی روبی میں دیں یا کوئی ریال وغیرہ دیں تو الگ بات ہے, یہ سارے دیتے ہیں ڈالرز میں. ڈالرز کی سرکولیشن بھی بڑھتی جا رہی دبا کے جو یہ لوگ پرنٹ کرتے ہیں نا صبح شام, ٹھیک ہے. اب اس کی وجہ سے جس ملک میں فارن ریزرو پڑا ہوا ہے اور ان کی ورلڈ ریزرو کرنسی ہے, تو ظاہر ہے کہ ان کی اپنی کرنسیز کی بھی واٹ لگ رہی ہے, ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے وہ ماتحت ہو جاتے ہیں اس کے, یا اس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے کافی ان کے گڈ سروسز وغیرہ مہنگے. فرض کرو بھی پاکستان کو ہوا تھا نا پچھلے سال, جو عمران خان کے دور میں ہوا تھا, کہ وہ جو رشیا کے اوپر حملہ کیا, اوکرین کے اوپر رشیا نے حملہ کیا, تو وہ تیل شیل مہنگا, یہ وہ ساری چیزیں. اب تیل آپ کس سے خرید رہے ہو؟ ڈالر سے, رائٹ. اب یہ ساری چیزیں چل رہی ہے ڈالر میں. یہ جو سپر پاور جو ملتا ہے ان کو ڈالر کی اسٹرینتھ کی وجہ سے, یا ڈالر کی ڈیمانڈ کی وجہ سے, یا ایون کہ اس کے نیسسری ہونے کی وجہ سے کسی بھی اکانومی کے لیے, یہ سارے کام میں آئی ایم ایف کا بھی اچھا خاصا پارٹ ہے, ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ بھائی وہاں پہلے یہ لوگ کیا کرتے ہیں, اپنے ٹٹو لوگ بٹھاتے ہیں سارے حکومت میں, ٹھیک ہے. آپ کے ہر جو میجر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, چاہے وہ آپ کے وہ سیٹ لوگ بیٹھے ہوں, ٹھیک ہے, یا آپ کے جو سیاستدان بیٹھے ہوں, اسی طرح مختلف میڈیا میں مختلف اقسام کے میڈیا تو ویسے بھی آپ کی ساری کنٹرول ہوتی ہے, یہ سارے اپنے لوگ بٹھاتے ہیں یہاں پہ. مگر ان کی پوری پلاننگ ایسے نہیں چلتی کہ آپ 2 سال میں یہ سارا کام کرو. ان کی پلاننگ چلتی ہے 30 سال, 40 سال, 50 سال. باقاعدہ اس کے کچھ ڈاکومنٹس جو وہ لیک ہو چکے ہیں, جیسے بھی آپ نے کچھ سنا ہوگا ٹویٹر فائلز کے نام سے, آج کل بڑا مشہور ہو رہا ہے, جو ایلون مسک نے آ کے لیک کیا نا اس کو, جس کی وجہ سے کافی مسئلے چل رہے ہیں. پھر وہ بائیڈن کا جو بیٹا ہے ہنٹر بائیڈن, اس کے لیپ ٹاپ میں کافی ساری چیزیں تھیں جو لیک ہو رہی ہیں, جس کے اندر جو ہے انہوں نے باقاعدہ وہ بتایا کہ عراق پہ حملہ کیوں کرنا ہے, فلانے پہ کیوں حملہ کرنا ہے,
کیا وجہ ہے, اس طرح کی چیزیں. تو لہٰذا IMF کا بھی یہاں پہ کیا سین ہے, ایک کہ ریزرو کرنسی کے جو اسٹیٹس ہے نا, اس کا اسٹرینتھ ڈالر کا, اس کو برقرار رکھو. اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ ان سارے ممالک کو, اسپیشلی وہ ممالک جو کہ آپ کے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ہیں, اسی طرح آپ کے مڈل ایسٹ میں ہیں, اور جو ان کے خلاف ایک قسم کا تھریٹ ہے, اور اس کے اندر ایک فیکٹر یہ بھی مسلمان کا ہونے کا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنا پورا سیٹ اپ بنا دیا, 20 سال انویسٹ کر دیا, اپنے ٹٹو لوگ بٹھا دیے, اکانومی کو آپ دماغ کی طرح اندر سے انہی لوگوں سے, یعنی انہی کے اپنے لوگوں سے اس کو چسواؤ گے, اس کو خراب کرو گے, اس کے بعد ان کو مقروض کرو گے. کیسے آپ مجبور ہو جائیں گے نا کہ یہ لوگ بیساکھی آئے گا کدھر سے, IMF کی طرف سے. ٹھیک ہے, ان کو بیساکھی چاہیے, بیساکھی کے لیے جائیں گے IMF کے پاس, IMF آ جائے گا. اب IMF جب آئے گا وہ کھلا کیا بولے گا, بھائی اتنا دے رہا ہوں فارن پالیسی ایسے بناؤ, اتنا دے رہا ہوں فلانی چیز ایسے بناؤ, اتنا دے رہا ہوں اس کی قیمت اوپر کرو, اتنا دے رہا ہوں اس کو ایسے کرو, اتنا دے رہا ہوں ٹیکس ادھر بڑھاؤ. یہ جان بوجھ کے کرتے ہیں, یہ سارا پلان ہے. ایسا نہیں ہے کہ بائی چانس جو ہے وہ کسی ملک میں ایسے عجیب سسٹم چل رہا ہے, IMF فرشتہ بن کے آ گیا. بھائی IMF نے آپ کو کتنی بار لون دیا آج تک؟ چلیے اس پہ رہے جب سے. ہماری عوام کیا بولتی ہے, ہماری عوام بھی بولتی ہے آپ نے IMF سے لون تو بڑھا لیا, لیکن آپ 2 نمبر ہو اس لیے کچھ ہو نہیں سکا. بھائی وہ تو ہے 2 نمبر, لیکن آپ کو یہ بھی سمجھ آنا چاہیے کہ آپ کی پاکستان کی ہسٹری میں آج تک سوائے ایک دفعہ ایسا موقع تھا کہ جدھر ایک سیاسی بندے نے فارن پالیسی بنائی, باقی فارن پالیسی آپ نے کدھر ہے بھائی؟ فارن پالیسیز آپ کی تو فارن منسٹر تو بناتا ہی نہیں. حقیقت میں یہ تو نام کا فارن منسٹر بیٹھا ہوا ہے. فارن پالیسیز تو آپ کی کوئی اور بناتا ہے, اور جن کو پاکستان میں لگتا ہے کہ وہ بناتے ہیں نا پاکستانی آپ کے جو سیٹ لوگ, یہ وہ لوگ بھی نہیں بناتے. ٹھیک ہے جی. اب فار انسٹنس ابھی عمران خان والا سین تھا, اس کے اوپر میں نے بڑی انٹرسٹنگ ایک پریڈکشن کی تھی, اور وہ اس کے اوپر میں نے کچھ ویڈیوز پڑھی ہوئی. تقریباً اس کے نکلنے سے 8-9 مہینے پہلے میں نے کہا تھا کہ اس کو نکال دیں گے. ایون کہ اس کے اٹیک کے اوپر بھی اس سے غالباً 3 دن پہلے میری ڈسکارڈ پہ ہمارا ایک گروپ ہے, اس کے اندر ہماری کبھی کال چلتی ہے, تو وہاں پہ بات کر رہے تھے, کوئی 2.5-3 گھنٹے میں وہاں پہ ٹیلی فون پہ کال پہ بات کر رہا تھا لوگوں اپنے ممبرس کے ساتھ. تو ادھر کبھی وہ مجھ سے یہ چیزیں پوچھتے ہیں, تو لہٰذا میں ادھر ان کو بتا رہا تھا بہرحال کہ پرویز الہی کے ساتھ ایسے ہوگا, وہ کچھ نہیں کر پائے گا وغیرہ وغیرہ, اٹیک کریں گے, مگر اس لیے نہیں کہ ماریں گے. لوگوں کو لگتا ہے کہ پاکستان وہ جو اٹیک اس کے اوپر ہوا تھا عمران خان پہ, وہ اس لیے ہوا تھا کہ اس کو مارنا تھا. مارنا نہیں تھا اس کو. کسی کو اگر لگتا ہے کہ اس کو مارنا تھا, ویسے تو اللہ نہ کرے, مگر اگر کسی کو لگتا ہے کہ اس کو مارنے کے لیے کیا تھا, وہ ٹوٹل بالکل وہی لٹریسی والی بات ہے. ٹھیک ہے جی, ختم ہے لوگ. اگر اس کو فار انسٹنس جن لوگوں پہ ان کو شک ہے نا, یا جن لوگوں پہ عوام کو شک ہے کہ وہ مارنا چاہتے تھے, وہ اگر مارنا چاہے, وہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کیسے وہ ختم. بے نظیر کو کیا ہوا آج تک, کس کو پتہ چلا کس نے مارا؟ سب کو پتہ ہے مارا کس نے, ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس. کینیڈی کو مارا تھا کیسے, اسنائپر سے مارا تھا, اتنا دور, اس کو اتنا سا سر دکھ رہا تھا, اس کو بیوی کے ساتھ گاڑی پہ بیٹھا تھا, بیچارہ مزے سے جا رہا تھا, پتہ نہیں تھا اس کو آج میرا آخری دن ہے, اتنا سا سر اس کا دکھ رہا تھا, اسنائپر سے ٹوکا اس کو پیچھے سے ٹوک. اب جس نے مارا اس کو مروا دیا ایک اور بندے سے, اور جس نے اس کو کلر کو مار دیا, اساسن کو جو مار دیا, پھر جب اس کو پکڑا اس نے بولا کیوں مارا, بولتا ہے اس نے میرے پریزیڈنٹ کو مارا تو میں نے اس کو مار دیا, کیس کلوزڈ. اس کو صرف ڈرانے کے لیے کیا تھا, مارنے کے لیے نہیں کیا تھا. ایک ایسا ٹٹو بندہ جس کے ہاتھ میں آپ وہ اپنا جو آٹومیٹک سیمی آٹومیٹک گن دیتے ہو, جو اب ہلکا سے وہ خالی اس کا ٹریگر اتنا سینسٹیو ہوتا ہے نا کہ آپ ہلکا سے اس کو ایسے کرو تو 3 گولیاں نکلتی. وہ ٹٹو کے ہاتھ میں اس کو دے دیا, اور وہ ٹٹو جا کے ادھر مار رہا ہے ان کو. بھائی اتنے سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں, اس کا سر دکھ رہا ہے, سب دکھ رہا ہے, آپ فائر کدھر پاؤں پہ کر رہے ہو. آپ ویڈیو ذرا غور سے دیکھیں نا, کوئی اس کو صحیح انالائز کریں آپ لوگ. بالکل مقصد یہ نہیں تھا کہ اس کو مارنا ہے. بہت آسان کام ہوتا ہے. ایسا ایک بندہ ماشاء اللہ اس کا قد بھی لمبا ہے, اور وہ جسم میں تقریباً وہ ناف دیکھو یہاں تک کوئی بالکل خالی اس نے سر نکالا تھا, خالی سر نکالا ہے, اور بہت کم. ٹھیک ہے, تو شولڈر سے تھوڑا نیچے ہی ہے بس, اور اس کو ہیڈ شاٹ مارا تھا. اچھا یہ جو ہے وہ گئے ابھی ریسنٹلی, وہ والا نہیں جو ابھی پورا لشکر لے کے گئے ہیں, وہ نہیں, اس سے پہلے جو ہے وہ کچھ مہینوں پہلے وہ جو گئے, ان کو عدالت نے بلایا تھا. وہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ ان کی گاڑیوں پہ چڑھے ہوئے لوگ اس ارد گرد ہر طرف, جدھر پھر وہ ویل چیئر لے کے آئے تھے, پھر ان کو لے کے گئے اندر. تو انہوں نے مین جو ایک ادارہ بنایا وہ اس لیے ہے بیسکلی کہ ملکوں کو جو ہے مقروض کرو, اور اس کے بعد ان کی ساری پالیسیز, ہر چیز, انٹرنل افیئرس, ہر چیز میں آپ مداخلت کرو, اپنے حساب سے چلاؤ. تو یہ آپ نے سارے, آپ کا پاکستان جو ہے تقریباً 2-4 چیزیں چھوڑ کے باقی سارے آپ کے باہر لوگ بناتے ہیں. فارن پالیسی سے باہر سے بنتا ہے, ٹیکس آپ نے کتنا بڑھانا نہیں بنانا باہر سے آتا ہے آپ کو حکم, یہ فلانے ملک کے ساتھ آپ نے کوئی رشتہ بنانا نہیں بنانا, یہاں باہر سے آتا ہے آپ کو. آپ کے اوپر سینکشنز جو الگ سے لگاتے ہیں, یہ بھی اسی وجہ سے لگاتے ہیں. آپ اگر مجھ سے مقروض ہو, میں آپ سے بہت کچھ کروا سکتا ہوں. آپ بولو کہ میرے پاس پیسے نہیں, میں کیا کروں, بولوں اچھا میرے لیے یہ کر لو, وہ کر لو, وہ کرو, مجبوری ہے نا آپ کی. نہیں تو اگر میرے پاس پاور ہے تو میں آپ کو اٹھا لوں یا کچھ اور کروا لوں وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, تو سوچیے یہ شیطان کیا کرتے ہوں گے. IMF, اور اس کے بعد ہسٹورکلی ویسے ہی بندہ دیکھ لیں, پلین اینڈ لاجیکل, ٹرانسپیرنٹ ہے. جس کو آج تک IMF نے لون دیا, کون سا ملک ہے جو ایسے واپس پاؤں پہ کھڑا ہوا ہے؟
لیکن IMF جب لون دیتا ہے تو اپنی کچھ شرطیں بتاتا ہے. تو کیا وہ شرطیں جو ہیں آپ کو ایکسپورٹ بڑھانے میں ہنڈرنس پیدا کرتی ہیں, یا جو وہ دیتا ہے پیسے کیا وہ واقعی آپ صحیح طرح سے یوز نہیں کر سکتے ان کو, کیا آپ مقروض بھی نہ رہو, قرضہ بھی واپس دے دو اور اکانومی بھی گرو کرے؟ بھائی ایکسپورٹ تو دیکھیں, ایکسپورٹ جو عمران خان کو بھی بعد میں 2.5 سال بعد اس کو سمجھ آیا تھا, ٹھیک ہے, اس کو بھی اکانومی کا اس کو صحیح پتہ نہیں تھا کہ آپ کا سرکولیٹنگ ڈیفیسٹ وغیرہ یہ ساری چیزیں کیسے چلتے ہیں. خود اس نے کہا تھا کہ بھائی سال تو ہمیں لگا ہے سمجھنے میں, یاد ہے آپ کو؟ ٹھیک, تو یہ کچھ چیزیں بڑی کمپلیکیٹڈ ہے. اسی طرح ہمارے پاس جو بڑے انکمپیٹنٹ ٹائپ لوگ آتے ہیں. انکمپیٹنس ہے ایک, کرپشن دو. کرپشن کس قسم کا کرپشن؟ معاشرے میں الگ قسم کا کرپشن, کلچرل کرپشن ایک اور ہے, ڈپریشن فائنینشیل ایک اور ہے, اس کے بعد اسکولنگ کا نظام ختم, بنیاد ٹھوس, سب زیرو. جب سب زیرو ہے اس کے بعد اندر زیرو کا پروڈکٹ ہے, زیرو کے بنیاد سے نکلا ہوا ایک زیرو پروڈکٹ آ کے اوپر حکمرانی کر رہا ہے. اب چاہے وہ آپ کا پرائم منسٹر ہو, چاہے وہ آپ کا پریزیڈنٹ ہو, چاہے وہ آپ کے پارلیمنٹ میں MNAs ہو, چاہے آپ کے پروونشل اس میں بیٹھے ہوں آپ کے جو ہے وہ MPs ہو, جو بھی ہو, ملک تو یہی چلاتے ہیں نا سارے. حکمرانی انہوں نے کرنی ہے, سب کچھ انہوں نے کرنا ہے. اچھا, جب یہ ان میں سے میجورٹی آپ کی جو ہے وہ 2 نمبر, تو ایسے لوگ جو ادھر بیٹھے ہوئے ان کا کتنا انفلوئنس ہے کہ وہ کسی کو جو ہے ایک کال دے دیں, بھائی چڑھو, وہ چڑھ جاتے ہیں, پولیس پہ بھی چڑھ جاؤ, اس پہ بھی چڑھ جاؤ. یہ سارے حملے شملے ہوئے تھے نا اوکرین کے اوپر, تو پھر ہمیں عمران خان آیا, بھائی اس نے کہا کہ 30% جو ہے سستا تیل مل رہا تھا, اس لیے میں نے سبسڈی دے دی, یعنی وہ تیل ویل کی پیٹرول وغیرہ کی پرائز ڈیزل کی کم کر دی تھی نا. 22 کروڑ عوام ہے, اس میں سے پرسنٹیج نکالو کتنوں کے پاس موٹر سائیکل, گاڑیاں, یہ ساری چیزیں, ٹرک شرک, یہ وہ حساب کتاب سب لے لو, کیونکہ سستا ہوا تو سب کے لیے ہوا تھا. تو کتنے ارب کا جو ہے وہ, کتنے 100 ارب کا ہے, کتنے 1000 ارب کا نقصان ہوا ہے اکانومی کو, کہ کوئی کیلکولیٹ کرے بیٹھ کے اس کو. مگر اس ٹائم پہ جب صحیح نمبرز آپ کے سامنے ہو, ہوائی فائرنگ آپ کرو گے شاید آپ بولو 100 ارب بہت کم ہے, 200 ارب بہت کم ہے. جب آپ ہر بندے کو 10 روپے 20 روپے, کتنا کم کیا تھا ویسے, کوئی اسی طرح کچھ تھا, ٹھیک ہے, اتنا آپ پر لیٹر کم کر رہے ہو, پر لیٹر. تو یہ سارا پر لیٹر اگر آپ اندازہ لگاؤ کہ 22 کروڑ عوام میں سے ایک پرسنٹیج ہے, اب چاہے وہ 60% ہے, 70% جو بھی ہے, جن کے پاس موٹر سائیکل گاڑیاں وغیرہ ہے بڑی چھوٹی, تو آپ دیکھو کہ کتنے 1000 ارب کا جو ہے وہ نقصان کروایا. آپ کے پاس کوئی ایگریمنٹ تھا آن پیپر کہ بھائی 30% مجھے رشیا دے رہا ہے پاکستان کو؟ آپ نے کوئی پرسنل ایگریمنٹ تو نہیں کیا تھا نا اس کے ساتھ. آپ کے پاس ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان ہوگا نا کچھ, کہ حکومت ٹو حکومت آپ نے ڈیل کیے, جیسے B2B ہوتا ہے, بھائی آپ کے پاس کوئی سائن تھا, کوئی ڈاکومنٹ نہیں. کیا آپ کا جو ہے وہ کوئی سسٹم چل گیا تھا کہ بھئی سائن بھی ہو گیا, ابھی آ بھی رہا ہے راستے میں, اور یہاں پہ حکومت بدل گئی؟ نہیں. تو جب کچھ بھی نہیں تھا, پھر آپ کو پتا تھا آپ جانے والے ہوئے ایٹ دا سیم ٹائم, تو پھر آپ نے یہ سبسڈی کیوں دی؟ آپ کی سبسڈی دینے کی وجہ سے جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ ہزاروں ارب کا نقصان ہوا ہے آپ کے ملک کو, ٹھیک ہے. تو یہ 2 چیزیں ہیں کہ جس کے اوپر جو ہے بڑا ہمارا مسئلہ ہے. نہیں تو میں بندے کو جو ہے وہ 12 سال سے اس کی ایک ویڈیو نہیں چھوڑی, میں نے سارے دیکھی. وہ آج سپورٹ تو آج بھی کرتا ہوں میں, ٹھیک ٹھاک, باقی تو سارے ان کی طرف دیکھنا بھی آرام ہے, لیکن یہ اسکیپٹیکل ہونا ضروری ہوتا ہے, یہ بہت ضروری ہے. سپورٹ کرتے ہو, بالکل ضروری, اندھا فیتھ تو نہیں ہونا چاہیے نا, آپ کوشچن کر سکتے, بالکل نہیں ہونا چاہیے. اب یہ بہت سارے آئیں گے گالی دے رہے ہوں گے, میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں, ہاں, کیونکہ وہ ایک بھوت چڑھا ہوا ہے, تو لہٰذا یہ. مگر اسٹڈیڈ دی فائنینشیل مارکیٹس اینڈ گلوبل اکانومی, وائی؟ اگر آپ ایسا کہو کہ میں اسٹڈی کرتا ہوں تو ناٹ ریلی. کمنٹس میں بہت سارے لوگ ہوں گے, وہی لیمن سے لوگ ہوں گے نا, ان کو پتہ چلے ایک بندہ جو بات کر رہا ہے, جی, تو کوئی پیچھے بیک اپ ہے. جیسے ابھی ہم نے بتایا 22 ایئرز میں آپ نے ڈپلوما لیا, سیل سائیکالوجی کا تھا, جی, بٹ اسٹل, تو وائی ڈڈ یو گو فار دی؟ میں نے اسٹڈی نہیں کیا اس کو ایسے. اچھا, میں نے اس کو ایسے اسٹڈی نہیں کیا کہ جیسے آپ اسکول جاؤ, یونیورسٹیز جاؤ, اس طرح کی چیزیں. میرے پاس کوئی ڈگری وگری نہیں ہے اس چیز کی, لیکن یہ کہ میں ورسٹائل بندہ ہوں, میں ہمیشہ بور ہو جاتا ہوں. میرا دماغ جو ہے وہ اس طرح کہ میں آپ کو مثال کے طور پہ جس تیزی سے فرض کریں میں بات کروں, تو میرا دماغ بھی اسی تیزی سے 24 گھنٹے چل رہا ہوتا ہے, سوائے اس کے جو میں سو رہا ہوں. تو کبھی کبھی تو اس کے امپیکٹس نیند میں بھی آ جاتے ہیں, تو میں خواب دیکھتا ہوں, تو عجیب و غریب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ حقیقت ہے. مطلب وہ ہوتا ہے آپ کے جو ہے وہ کچھ لوگ ہائی پرفارمنس لوگ ہوتے ہیں, کچھ لوگ لو پرفارمنس ہوتے ہیں, تو ان کے جو ہے پوری وائبریشنز اور فریکوینسیز وغیرہ وہ مختلف اقسام کی چلتی ہیں. فار انسٹنس اگر آپ ایلون مسک کو دیکھ لو, وہ بنتا 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے سے ہوتا ہے زور مارو, اور وہ دنیا میں کیا وہ بولتا ہے بھائی میں جا رہا ہوں مارس لے جاؤں گا سب کو. اب لگتا تو بہت شغلی ہے وہ نا, کامیڈی کر رہا ہے, ٹھیک ہے, کامیڈی کر رہا ہے, لیکن حقیقت میں وہ بندہ اتنا اپنے اوپر اس کا اعتماد ہے, اور اتنا وہ ورسٹائل اور اتنا وہ ہائی پرفارمنس ہے کہ وہ اس کو کچھ نہ کچھ نیا ہمیشہ کرنا ہے. ٹیسلا وہ لگا ہوا ہے, اسپیس ایکس کے ساتھ وہ لگا ہوا ہے, 3 بار فیل ہو گیا, 4تھی بار پاس ہو گیا, نہیں تو بالکل زیرو ہوتا اس کے پاس آج, ٹھیک ہے. ٹوڈے ہی ہیپنس ٹو بی دا ریچسٹ مین ان دا ورلڈ. اسپیس ایکس جب 3 بار فیل ہوا تھا تو یہ مقروض ہو گیا تھا $200 ملین,
اس کا سارا اپنا پیسہ نیٹ ورتھ سب چلے گیا تھا, کچھ نہیں تھا اس کے پاس, اس نے سب رسک پہ لگا دیا اور اس کے بعد آپ آج دیکھو $200 بلین پہ بیٹھا ہو. ٹھیک ہے, تو لہٰذا میں نے ایسے اسٹڈی نہیں کیا کہ کالج یونیورسٹیز وغیرہ گیا ہوں. ہاں یہ ہے کہ میں ہر چیز تقریباً فالو کرتا ہوں, اور زیادہ تر اس طرح کہ آپ کو ایک چھوٹی سی چیز بتاتا ہوں, میں نے سوچا بھی تھا کہ یاد رہے مجھے. اچھا یہ سوال پوچھو, تھوڑا یاد آ گیا مجھے. جیسے ابھی جا رہی ہے انفلیشن, ایک لڑائی چل رہی ہے, اس سے جو ہے نا وہ تیزی سے اوپر جا رہی ہے, ارننگ اتنی جا نہیں رہی, کیا کر سکتا ہے ایک عام آدمی؟ رائٹ, تو سب سے پہلے تو یہ تو بذات خود ایک وہی چیز ہے جو ہم نے ڈسکس کر لیا, جو بٹ کوائن وغیرہ ہے, کرپٹو, یہ ساری چیزیں بہترین ہیں. ان میں سے بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ کرپٹو نے خاک سے اٹھا کے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. ٹھیک ہے جی, میں نے خود جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, جو ہمارے فالوورز ہیں خاص طور پہ, وہ ریلیونٹ ہے, ان کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس کتنے ہیں, کیا کمائے وغیرہ وغیرہ, اکثر لوگ دیکھتے رہتے ہیں. تو مگر اس کے علاوہ اگر ہٹ کے آپ نے کچھ کرنا ہے تو یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز جو ہے انسان کی نا کریڈیبلٹی. کسی بھی بزنس میں کہیں پہ بھی جاؤ, ریل اسٹیٹ کے بزنس میں جاؤ, ادھر جاؤ ادھر جاؤ, جن کی کریڈیبلٹی زیادہ ہے, لوگ ان پہ اعتبار کرتے ہیں آٹومیٹکلی, لوگ ان کے ساتھ انویسٹ کرنے میں جو ہے وہ ہمیشہ راضی ہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ آپ جب اگر آپ کی کریڈیبلٹی نہ ہو, یا آپ نے بلڈ نہ کی ہو, آپ نے کوئی, آپ کا مارکیٹ میں نام شام نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, امیج نہیں ہے, تو ان دیٹ کیسز آپ کے لیے جو ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو پہلی چیز, جیسے میرے پاس, میں نے 2022 میں ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں آپ کو, وہ ہے ویری کوئکلی, تاکہ اندازہ ہو جائے کہ بیسکلی میرے کہنے کا مطلب کیا ہے. وہ یہ کہ 2022 میں فار دا فرسٹ ٹائم میں نے 20% پروگرام ریٹرن آن انویسٹمنٹ کا جو ہے وہ ایک اناؤنسمنٹ کی تھی. وہ اسی لیے کی تھی کہ اس زمانے میں مارکیٹ جو ہے بہت نیچے آ رہی تھی, تو کافی سارے لوگ جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں, وہ فائنینشیل ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس جو ہے اور کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, ویسا نہیں ہے, ہم کیا کریں, یہ وہ. تو اس چکر میں نے سوچا چلو کچھ لوگوں کو اٹھا کے, جو میرے حساب سے زیادہ اس چیز کے مستحق تھے, ان کو, ایسا نہیں ہے سب کے لیے, ان کو اٹھا کے ان کو 20% ریٹرن آن انویسٹمنٹ والا جو ہے وہ میں نے شروع کیا تھا پروگرام. اور وہ میں نے چلایا ہے تقریباً اب ٹو میرے خیال سے کوئی فروری مارچ 2022 میں شروع کیا تھا, اور تقریباً کوئی اکتوبر تک میں نے اس کو پچھلے سال چلایا ہے. اب کیا ہوا ہے کہ وہ ہر مہینے مفت میں, حالانکہ میں نے ایک ایسی چیز کی کہ جو بندہ جو ہے وہ جتنا بھی انسانیت کے ناطے بھی اگر کرے تو اب بھی نہیں کرے گا. اور 20% تو ویسے بھی آپ کو بینک ہو کہ جو بھی ہو کبھی نہیں دے گا کوئی, کہ ہر مہینے آپ مجھے فرض کرو 1 لاکھ دو اور میں آپ کو اس کے اوپر 20% دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور ایک اور چیز یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو کہا تھا کہ بھائی آپ کے جو ان کیس اگر اس کے اندر لاس واس ہوتا ہے, وہ 100% اس کا ذمہ دار میں ہوں, اس کو خود میں کور کروں گا, آپ کی پروفٹ آپ کو مل جائے گا. تو یہ بزنس والا ماڈل نہیں تھا کہ میں اس کے اوپر پیسے کماؤں یا بزنس کروں. کریڈیبلٹی بڑھانے کے نہیں, کریڈیبلٹی بنانے کا بھی نہیں تھا, کیونکہ وہ تو تھی پہلے سے, جس کی وجہ سے لوگ آئے نا. یعنی مجھے جو ہے ٹوٹل کتنے تقریباً کوئی $65,000 دیے لوگوں نے, تو ہر مہینے میرے پاس اس کے اوپر 20% بنانے کے جو ہے وہ تھا, 20% بنا کے واپس دینا لوگوں. اس کے بعد اگر کوئی اچانک سے آتا ہے, کہتا ہے کہ میں کینسل کرنا چاہتا ہوں, یا مجھے جو ہے وہ میرے پیسے چاہیے, یا ایسے ویسے, تو اس کو بھی فوراً سے جو ہے 1-2 دن میں 24 to 48 آورس کا ٹائم ہے کہ بھائی ٹھیک ہے, اگر ہمارے ان کیس آپ کے پیسے انویسٹ کیے ہوئے ہیں یا ٹریڈ ہو رہا ہے, اس کو ہم جب تک بند کریں گے, اس کے بعد پھر آپ کا وہ ٹوٹل کیلکولیٹ کر کے, پھر اس کے بعد ہم آپ کے پیسے جو اوریجنل جو سیڈ ہوتا ہے, سیڈ اماؤنٹ یعنی جو مارجن ہوتا ہے, وہ واپس کرنا ہے. اس میں 24 to 48 آورس کا ٹائم لیا تھا. اب ایک ٹائم آیا, میں نے کہا بھائی یہ بہت زیادہ میرے لیے مسئلہ ہے, کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ ٹائم کنزپشن بہت زیادہ ہوتی ہے. یعنی میں اگر بیٹھ کے سارا ٹائم میں مفت میں یہ کر رہا ہوں جس کا مجھے بالکل $1 کا فائدہ نہیں ہے, تو بھائی میرے جو سارا بزنس چل رہا ہے, کام چل رہا ہے, یہ وہ سنبھالنا اس کو کون کرے گا. تو اس کی وجہ سے یہ بڑا امپیکٹ ہو گیا تھا, وہ سارا کچھ الٹا پلٹا ہو گیا تھا. تو میں نے اکتوبر میں جا کے ڈیسائیڈ کیا 2022 میں کہ بھائی اس کو بند کرتا ہوں. اب میں جب لوگوں کے پاس جا کے بول رہا ہوں کہ بھائی میں اس کو بند کروں, یقین کریں لوگ کیا بول رہے ہیں, یہ اس کو بولتے ہیں کریڈیبلٹی. لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اس دن مجھے احساس ہوا کہ یار ٹھیک ہے, مجھے پتا تھا میری کریڈیبلٹی ہے, یعنی میری ایک آواز پہ بہت سارے لوگ آتے تھے, لیکن آج یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ایک بندہ فرض کرو مجھے بھی اس نے 8-9 مہینے ہو گئے پیسے دیے ہوئے, ٹھیک ہے کہ اس کو ریٹرنز مل رہے ہیں, لیکن اب میں خود جب اس کو کہہ رہا ہوں کہ میں اس کو کینسل کرنا چاہ رہا ہوں, تو بندہ کہہ رہا ہے کہ بھائی کیا ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے, کوئی ناراضگی ہے, کیا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس قسم کی کریڈیبلٹی اگر آپ لوگ بنا لو, تو آپ کسی بھی اکانومی میں, چاہے انفلیشن آپ کا 100% چل رہا ہے کہ 160, ارجنٹینا کا میرے خیال سے 120, 30, 40 چل رہا ہے کچھ, ٹھیک ہے, جس طرح بھی چل رہا ہو, آپ ہمیشہ اپنا راستہ نکالتے ہو. تو طریقہ کیا ہے؟ پہلی چیز کریڈیبلٹی اپنی بنا لیں, اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ بھئی اپنا ورتھ, انسان کی ورتھ ہوتی ہے اب مختلف اقسام کی ہے, یہ نہیں کہ گھر میں اپنا دکھاؤ کہ میں کیا ہوں. پروو یور ورتھ. ٹھیک ہے. بلڈ یور کریڈیبلٹی, پروو یور ورتھ, ڈیزائن اے پروڈکٹ, مارکیٹ یور ایفرٹس اینڈ ہیو فن. یہ طریقہ ہے. کسی بھی اکانومی میں آپ ہمیشہ پیسہ بنا سکتے ہو. کریڈیبلٹی بناؤ, ٹرسٹ گین کر لیا, اپنے آپ کو پروف جو کیا ہے وہ آپ اپنا پروف اس طرح کرتے ہو کہ جب ان پروسیس میں جب آپ کریڈیبلٹی اپنی بنا رہے ہوتے ہو, تو آٹومیٹکلی آپ اپنے آپ کو دنیا کے سامنے لے کے آتے ہو. آپ کا کیریکٹر جو ہے وہ دنیا کے سامنے شو کیس ہوتا ہے, آپ کی پرسنالٹی, مینٹالٹی, اپروچ, ہر چیز, انڈرسٹینڈنگ اور ایکسپرٹیز, آٹومیٹکلی یہ سب ملا کے آپ کی کریڈیبلٹی بن جاتی ہے. اب اس کے بعد آپ نے ڈیزائن کرنا ہے کوئی بھی پروڈکٹ جس میں آپ اچھے ہو, کچھ بھی
اینی تھنگ. وہ بنانے کے بعد جب آپ اپنے ایفرٹس سے مراد کیا ہوا, جیسے آپ کسی پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کرتے ہو نا, تو یہاں پہ آپ بیسکلی اپنے ایفرٹس کو جو ہے وہ مارکیٹ کر رہے ہو, آٹومیٹکلی لوگ آپ کے پاس آئیں گے. ٹھیک ہے, کسی بھی اکانومی میں کچھ بھی آپ کر سکتے ہو. یہ نہیں صبح شام جاؤ وہ امیزون کے کورس لو, ٹٹو لوگ بیٹھے ہوئے سارے 2 نمبر, کبھی جاؤ کسی کے گروپ کا یہ وہ حساب کتاب کرتے رہو. بہرحال کرپٹو سے تنگ آ گیا ہوں میں, اس کے بارے میں بات ہی نہیں کرتا ہوں. تو لہٰذا یہ طریقہ. صحیح ہے, ٹھیک ہے جی, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ, تھینک یو.